دنیا میں ہر وہ چیز جو بے جوڑ ہے وہ تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہے، اور اگر تعلقات میں غلط جوڑ توڑ کر لیا جائے تو زندگی کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ عورت کے قدموں کی لرزش مضبوط گھروں کی بنیادیں تک ہلا دیتی ہے۔ وہ جو من موہنی صورت والی تھی، من کی اتنی کالی نکلے گی، اس کے شریک سفر کو احساس تک نہ ہو سکا۔ اس نے کب یہ سوچا تھا کہ اجلی رنگت میں اتنا میل چھپا ہے کہ اس کے اپنے کردار کی شناخت تک اس میں ڈوب جائے گی؟ لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل جائے تو ہر ناممکن منزل خود چل کر قدموں میں آ جاتی ہے۔ یہی انجام اس عبرتناک داستان کا ہوا، جس کا ایک سرا جب اس مسیحا کے ہاتھ لگا تو ساری گتھی خود بخود سلجھتی چلی گئی۔ ملک صاحب کی ڈائری سے ایک صفاقانہ قتل کی واردات کا احوال۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدی کی لائبریری۔ ملک صفدر حیات صاحب کا ایک نہایت دلچسپ کیس لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بھی آپ کو کافی پسند آئے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں حسب روایت، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے گا۔ بیل کے آئیکن کو تو پریس کیجیے گا ہی، لیکن نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجیے گا۔ اور اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو اور زیادہ پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارے زمانے میں مجرموں کو پکڑنے کا ماہانہ ایک کوٹا ہوا کرتا تھا، اور یہ کوٹا ہر تھانے کی حدود میں پائے جانے والے گاؤں دیہات کی وسعت، تعداد اور وہاں بسنے والے افراد کی کمی و زیادتی پر منحصر ہوتا تھا۔ کوٹا مختصر اور بعض کے لیے خاصا صحت مند ہوا کرتا تھا۔ ہر تھانہ انچارج کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ مہینے کے اختتام پر اپنے تھانے کے کوٹے کو پورا کرے، لہٰذا مہینے کی آخری تاریخوں میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ عروج پر ہوتا تھا۔ میں دوسرے تھانہ انچارج کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، البتہ اپنے حوالے سے میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بعض اوقات مجھے اس کوٹا سسٹم کی باریکیوں سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ ہر تھانے میں ارد گرد کے علاقوں میں پائے جانے والے عادی مجرموں کی فہرست موجود ہوتی ہے۔ میں کسی پیشہ ور چور اچکے کو پکڑ کر ایک رات کے لیے اپنے تھانے کے حوالات میں بند کر دیا کرتا تھا اور اگلی صبح یا دوپہر میں اسے جانے کی اجازت دے دیتا تھا۔ اس طرح قانونی فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے خانہ پوری بھی ہو جاتی تھی اور کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس طویل تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع لائل پور یعنی کہ موجودہ فیصل آباد کے ایک دور دراز تھانے میں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ماہ مارچ کی آخری تاریخ تھی، یعنی 31 مارچ۔ موسم بہار کا آغاز ہو چکا تھا۔ مذکورہ تھانے میں چارج سنبھالے ابھی مجھے چند روز ہی ہوئے تھے۔ سپہر کا وقت تھا۔ میں تھانے میں بیٹھا روزمرہ کے معمولات نپٹا رہا تھا کہ ASI جہاں زیب نے میرے پاس آ کر کہا، ملک صاحب آج مہینے کی آخری تاریخ ہے اور ہمیں اس ماہ کا کوٹا پورا کرنا ہے۔ میں فوراً جہاں زیب کی بات کی تہہ میں اتر گیا اور چونکے ہوئے لہجے میں اسے پوچھا، کتنی کمی ہے؟ صرف ایک بندے کی ضرورت ہے جناب، اس نے کہا۔ جہاں زیب، مجھے تو اس تھانے میں آئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں۔ تم کافی عرصے سے یہاں کام کر رہے ہو، ذرا تھانے سے باہر نکلو اور ہاتھ پاؤں کو حرکت دو۔ تم یہاں کے ایک ایک جرائم پیشہ بندے کو اچھی طرح جانتے ہو۔ ایک آدھ بندہ گھیر کر تھانے لانا تمہارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ملک صاحب۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولا، بس آپ کی طرف سے اجازت کا انتظار تھا۔ میں ابھی جاتا ہوں اور انشاءاللہ کامیاب لوٹوں گا۔ اجازت تو میں تمہیں دے رہا ہوں، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن میری ایک بات کو ذہن میں رکھنا شاہ زیب، کسی معصوم اور بے گناہ انسان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، میں آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہری سنجیدگی سے بولا، میں نے چند روز آپ کے ساتھ کام کر کے بڑی اچھی طرح یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کس ٹائپ کے تھانے دار ہیں۔ ویری گڈ۔ میں نے ستائشی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم میرے مزاج اور فطرت کو سمجھنے لگے ہو تو پھر ہماری خوب نبھے گی انشاءاللہ۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولا۔ جہاں زیب کے جانے کے بعد میں اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ مغرب سے پہلے ASI لوٹ آیا۔ اپنے دعوے کے مطابق وہ حالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ اس کے ساتھ لگ بھگ 40 سال کی عمر کا ایک غریب صورت شخص بھی تھا۔ اس بندے کو دیکھ کر میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ کہیں جہاں زیب نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر ڈالی۔ جہاں زیب بڑے فخر سے اس بندے کو میرے سامنے لاتے ہوئے بولا، ملک صاحب بندہ حاضر ہے۔ یہ کون ہے؟ میں نے ASI سے پوچھا، اور اس نے کیا جرم کیا ہے؟ میرا نام منظور ہے تھانے دار صاحب، وہ عاجزی سے بولا، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا سرکار۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرا بندہ تمہیں خواہاں ہی پکڑ لایا؟ بات کے اختتام پر میں نے سوالیہ نظر سے جہاں زیب کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، ملک صاحب میں بتاتا ہوں۔
میں جہاں زیب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ان لمحات میں میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ شاہ زیب گنتی پوری کرنے کے چکر میں منظور نامی اس بندے کو اٹھا لایا تھا۔ بہرحال حقائق تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دونوں کا موقف سننا ضروری تھا۔ ملک صاحب، جھورا بہت بدتمیز آدمی ہے۔ یہ ایسے ہی نے بولنا شروع کیا ہی تھا کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور پوچھا، یہ جھورا کون ہے؟ یہی ہے جناب، منظور احمد عرف جھورا، مچھلی فروش۔ وہ منظور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اس نے آج ماسٹر عنایت جیسے بھلے مانس کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ کسی شریف آدمی کا گریبان پکڑ کر اسے گالیاں دینا اور پھر دھکے دے دے کر اپنے ٹھیلے سے بھاگ جانے کو کہنا تو کھلی بدماشی ہے ملک صاحب۔ یہ ایک رات حوالات میں گزارے گا تو اس کے دماغ کی ساری گرمی نکل جائے گی، پھر یہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ یہ ایسے ہی کی بات مکمل ہو گئی تو میں جھورا مچھلی فروش کی جانب متوجہ ہو گیا اور روبدار آواز میں پوچھا، ہاں بھائی جھورا، کیا تم نے انسانوں کو بھی مچھلیاں سمجھ رکھا ہے جس کے ساتھ تمہارا جو جی چاہے وہ سلوک کرو؟ تھانے دار صاحب، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر منت ریز لہجے میں بولا، میں تو ایک سیدھا سادہ امن پسند انسان ہوں۔ نہر کے کنارے بنے ہوئے تالاب میں سے مچھلیاں پکڑتا ہوں اور پھر قصبے کے مین بازار میں اپنے ٹھیلے پر رکھ کر انہیں بیچتا ہوں۔ میرا کسی سے کیا لینا دینا؟ جب تمہارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تو پھر تم نے ماسٹر عنایت کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ میں نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ میں اگر چاہتا تو ایک بھی سوال کیے بغیر جھورا کو حوالات میں ڈال دیتا، ہمارا معاش کا کوٹا پورا ہو جاتا۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ عمل انصاف کے اصولوں کے منافی ہوتا، لہٰذا میں اپنی تسلی اور ضمیر کے اطمینان کے لیے اسے پوچھ تاچھ کر رہا تھا۔ تھانے دار صاحب، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ برہمی سے بولا، اس ماسٹر عنایت نے کافی دنوں سے میرا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ میں نہ صرف اس کی روز سن لیتا بلکہ اس کے کہے پر عمل بھی کرتا جا رہا تھا، لیکن آج تو میری کھوپڑی ہی گھوم گئی۔ میں اس کی عمر کا احساس کرتے ہوئے برداشت کرتا چلا جا رہا تھا۔ بس جناب، ذرا دیر کو رک کر اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آج میرا صبر جواب دے گیا اور میرے ہاتھ اس کے گریبان تک جا پہنچے۔ منطقی طور پر جھورا کی بات میں وزن نظر آتا تھا، اس کا تجزیہ انسانی نفسیات کے عین مطابق تھا، لیکن میرے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ ماسٹر عنایت نے جھورا کے ساتھ ایسا کیا کر دیا تھا جس کے نتیجے میں اس کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا تھا۔ ماسٹر عنایت تم سے کیا کہتا تھا؟ میں نے جھورا سے پوچھا، اور تم اس کی کون سی باتوں پر عمل کرتے چلے جا رہے تھے؟ میرے سوال کے جواب میں جھورا نے ایک دلچسپ کہانی سنائی۔ میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ کہانی کی سنجیدہ فضا میں کچھ لطافت پیدا ہو اور آپ بھی تھوڑا انجوائے کر سکیں۔ جھورا نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے ٹھیلے پر ایک بورڈ نصب کر رکھا تھا جس پر جعلی حروف میں ایک عبارت درج تھی، یہاں پر تازہ مچھلی فروخت ہوتی ہے۔ ایک روز ماسٹر عنایت جھورا کے ٹھیلے پر پہنچا۔ رسمی لیکس لیک کے بعد اس نے جھورا سے پوچھا، کیا اس قصبے میں کوئی اور شخص بھی مچھلی فروخت کرتا ہے؟ ماسٹر عنایت کو مچھلی کا کوئی گاہک سمجھ کر جھورا نے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ماسٹر عنایت مچھلی کے نرخ دریافت کرتا اور بھاؤ تاؤ کے بعد اسے مچھلی خریدتا، اس نے جھورا سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ جھورا نے اس کے استفسار کا برا نہیں منایا اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں ماسٹر جی، نجیب آباد میں مچھلی بیچنے والا میں واحد بندہ ہوں، اور یہ بات نجیب آباد میں بسنے والے لگ بھگ 1000 افراد کو بھی معلوم ہے۔ ماسٹر عنایت نے سوالی انداز میں جھورا کی طرف دیکھا۔ قصبہ نجیب آباد میں کافی گھر تھے، اس حساب سے نجیب آباد کو 1000 نفوس کا قصبہ کہا جا سکتا تھا۔ جی سب کو پتہ ہے، جھورا نے بڑے فخر سے جواب دیا۔ اللہ کے بندے، ماسٹر عنایت بولا، جب اس قصبے میں بسنے والے بچے کو یہ بات معلوم ہے کہ تم نجیب آباد کے واحد مچھلی فروش ہو تو پھر تم نے بورڈ پر یہاں پر کے الفاظ کیوں لکھوا رکھے ہیں؟ اس سے تو یہی تاثر ابھرتا ہے کہ یہاں کے علاوہ وہاں یعنی کہیں اور بھی مچھلی فروخت ہو رہی ہے۔ ماسٹر عنایت اللہ کی بات جھورا کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے بورڈ پر سے یہاں پر کے الفاظ مٹوا دیے۔ اب وہاں پر یہ عبارت رہ گئی، تازہ مچھلی فروخت ہوتی ہے۔ 2 روز کے بعد ماسٹر عنایت پھر ادھر سے گزر رہا تھا تو جھورا نے بڑے ادب سے اسے سلام کیا، ماسٹر جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماسٹر عنایت نے بڑی کراری آواز میں اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا، جھورا ایک بات تو بتاؤ۔ جی پوچھیں۔ جھورا اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا کبھی تم نے اپنے ٹھیلے پر باسی مچھلی بھی فروخت کی ہے؟ ماسٹر عنایت نے اسے پوچھا۔ نہیں جی کبھی نہیں۔ جھورا نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں روزانہ صبح تالاب میں سے تازہ مچھلی پکڑتا ہوں اور دن بھر اپنے ٹھیلے پر رکھ کر بیچتا ہوں۔ جب مچھلی ختم ہو جاتی ہے تو میں گھر چلا جاتا ہوں اور اگلے روز دوبارہ تازہ مچھلی کے ساتھ بازار میں آ جاتا ہوں۔ ہاں ہاں، اور پورا نجیب آباد اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ تم روزانہ تازہ مچھلی ہی فروخت کرتے ہو؟ جی ماسٹر صاحب، آج تک کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ تو پھر؟ ماسٹر عنایت بورڈ کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، یہ تازہ کا لفظ غیر ضروری ہے، اسے بھی ہٹوا دو۔
मास्टर इनायत के मशवरे में अच्छा खासा वजन था। झूरा ने उसी रोज़ मास्टर इनायत की बात पर अमल करते हुए बोर्ड पर से लफ्ज़ ताज़ा हज़फ करा दिया। चुनांचा मज़कूरा बोर्ड की इबारत इस तरमीम के बाद कुछ इस तरह हो गई। मछली फ़रोख्त होती है। चंद रोज़ के बाद एक मरतबा फिर मास्टर इनायत झूरा के ठेले पर मौजूद था। अब की बार उसने झूरा से कहा, यार तुम्हारे ठेले से 200 कदम दूर हो तो मखसूस बू की वजह से बखूबी पता चल जाता है कि यहाँ आसपास कहीं मछली रखी हुई है। थोड़ा आगे बढ़े तो तुम्हारा ठेला और उस पर सजी हुई मछलियाँ भी नज़र आ जाती हैं। मेरे ख्याल में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बोर्ड पर मछली का लफ्ज़ लिखा हुआ है या नहीं। तुम इस बारे में क्या कहते हो? आपकी बात दिल को लग रही है मास्टर जी। झूरा ने किसी फर्माबरदार शागिर्द की तरह जवाब दिया। मास्टर इनायत ने पूछा, फिर क्या इरादा है? मैं आज ही लफ्ज़ मछली को साफ़ करा दूंगा। शाबाश। मास्टर इनायत ने सिताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गया। उसी शाम झूरा ने बोर्ड पर से मछली का लफ्ज़ कुरच डाला। बोर्ड पर अब फ़रोख्त होती है कि अल्फाज बाकी रह गए थे। उसी बोर्ड को अपने ठेले पर सजाए अगले रोज़ भी झूरा अपने धंधे पर निकल खड़ा हुआ और पूरा दिन वो मास्टर इनायत का इंतज़ार करता रहा ताकि उसे पूछ सके कि फ़रोख्त होती है का क्या करना है। लेकिन मास्टर इनायत उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। लोगों ने इस नोयत का अनोखा बोर्ड ठेले पर देखा तो झूरा का खूब मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। भाई क्या फ़रोख्त होती है? तुमने कौन सा धंधा शुरू कर दिया है? बराए फ़रोख्त चीज़ का नाम पता मालूम नहीं? कहीं तुमने मंशियात फरोशी तो शुरू नहीं कर दी? अलगर्ज जितने मुंह उतनी बातें। झूरा ने लोगों के तानों से तंग आकर फ़रोख्त होती है कि अल्फाज को भी साफ कर दिया। अब बोर्ड पर कोई भी तहरीर बाकी नहीं थी। 31 मार्च की सुबह है। मास्टर इनायत एक तरफ से नमूदार हुआ। उसका रुख झूरा के ठेले की जानिब था। करीब पहुंचकर उसने नॉर्मल अंदाज में झूरा को सलाम किया। झूरा ने भी हस्बे मामूल उसके सलाम का जवाब दिया। उनके बीच रस्मी अलैक सलैक हुई। फिर अचानक मास्टर इनायत बोर्ड की जानिब इशारा करते हुए तादेबी अंदाज में बोला, झूरा तुम भी अजीब किस्म के अहमक हो। ठेले पर सादा बोर्ड लटका रखा है, इस तरह क्या हक धंधा करोगे? पागल इंसान, ये पब्लिसिटी का ज़माना है। अगर कारोबार को चलाना है तो इस बोर्ड पर अपने धंधे की मुनासिबत से चंद तारीफ़ी कलमात लिखवा लो। और मास्टर इनायत का बयान यहीं तक पहुंचा था कि झूरा को अपने जज्बात पर काबू न रहा और वो काम धंधा छोड़कर तेज़ी से मास्टर इनायत पर झपटा। फिर उसका गिरेबान पकड़कर गुस्सीले अंदाज में उसकी मिजाज पुरसी करने लगा। ये थे वो हालात जिनकी रोशनी में मंजूर अहमद उर्फ झूरा इस वक्त मेरे सामने खड़ा था। मास्टर इनायत ने उस बेचारे के साथ जो हैंड किया था उसके नतीजे में झूरा का रद्द-ए-अमल मुझे इंतहाई फितरी लगा था। मैं झूरा को इतना हतावार नहीं समझता था कि रात भर के लिए उसे हवालात में बंद कर देता। वो कोई आदि मुजरिम नहीं था। मास्टर इनायत ने उसके जज्बात के साथ जो खिलवाड़ की थी उसके रिजल्ट में तो झूरा को इसी तरह ब्लास्ट होना चाहिए था। मैंने झूरा की तरफ देखते हुए समझाने वाले अंदाज में साजिश की, झूरा अपने दिमाग को काबू में रखो, गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है। अभी तो गर्मी सही मानों में शुरू भी नहीं हुई और तुम लोगों ने गर्मी दिखाना शुरू कर दी। जी सरकार, मुझे माफ़ कर दें। वो आजिज़ी से बोला, मैं आइंदा से अपने दिमाग को ठंडा रखूँगा। ये तुम्हारी पहली शिकायत मुझ तक पहुँची है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, अगली बार अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो सीधा जेल भेज दूँगा। जी सरकार, मैं समझ गया। वह ममनूनियत भरे अंदाज में बोला। मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। एएसआई को मेरी ये अदा अजीब सी लगी। वो उलझन ज़दा लहजे में बोला, मलक साहब ये आपने क्या किया? अब इस मखसूस कोटे का क्या होगा जो हमने आज की तारीख में पूरा करना है? अगर हमने वो कोटा पूरा ना किया तो ऊपर से बाज़ पुरस किससे की जाएगी? मैंने एएसआई की आंखों में देखते हुए पूछा, तुमसे या मुझसे? ज़ाहिर है जी, आप ही से की जाएगी। वो बदस्तूर उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, क्योंकि थाने के इंचार्ज तो आप ही हैं। फिर तुम्हें किस बात की फ़िक्र लगी हुई है? वो जनाब, थाने की साख का ख्याल भी तो रखना पड़ता है ना। मेरे कड़े इस्तिफसार पर वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला, हाँ तुम्हारी इस बात में खासा वज़न है। ज़रा रोज़नामचा लेकर आओ, थाने की साख को भी देख लेते हैं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ किया, फिर खुद कलामी के अंदाज में कहा, थाने की साख के साथ साथ हमारी इज़्ज़त आबरू जुड़ी हुई है। इसका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ऐसा ही कुछ ना समझने वाले अंदाज में उठा और रोज़नामचा लेकर वापस आ गया। मैंने उसके हाथ से रोज़नामचा लेकर उसमें कुछ इंदराज किया, फिर एएसआई की जानिब बढ़ाते हुए कहा, चेक कर लो, आज की तारीख में थाने की साख महफूज हो गई या कोई कसर बाकी है? मैंने रोज़नामचे में 31 मार्च की दोपहर में मंजूर अहमद उर्फ झूरा की गिरफ्तारी दिखाई थी और कड़ी बाज़ पुरस के बाद उसी तारीख की शाम में उसकी रिहाई का जिक्र किया था। वजह गिरफ्तारी दंगा फसाद और सबब रिहाई सुलह सफाई बताया गया था। दोनों पार्टियों को रोज़नामचे के रिकॉर्ड के मुताबिक गले मिलाकर खुशी खुशी थाने से रुखसत कर दिया गया था। मलक साहब, आपने बड़ी कारीगरी दिखाई है। वो रोज़नामचे का जायज़ा लेने के बाद बोला, इसको कहते हैं ना हिंग लगे ना फटकरी और रंग भी चोखा आए। जहाँ ज़ेब, मेरी एक बात जहन में रखना, अगर तुम किसी गुनहगार को सज़ा ना दिलवा सको तो ये इतना संगीन जुर्म नहीं है जितना ये कि तुम किसी बेगुनाह को सज़ा दिलवा दो। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला,
تم جو کیس پکڑ کر لائے تھے میں اس میں ماسٹر عنایت کو زیادہ قصوروار سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ اس کے رویے نے جھورا کے جذبات کو بری طرح مجروح کیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ ایک روز مشتعل ہو کر ماسٹر عنایت پر جھپٹ پڑا۔ کسی دن اس ماسٹر جی کو پکڑ کر تھانے لانا، میں اس کا خصوصی انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا معلوم تو ہو کہ اس نے جھورا کے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ آپ جب کہیں میں ماسٹر عنایت کو پکڑ لاؤں گا، وہ بڑے عزم سے بولا۔ ایسی کوئی جلدی نہیں ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا وہ نجیب آباد کے اسکول ہی میں پڑھاتا ہے؟ قصبہ نجیب آباد میں ایک ہی پرائمری اسکول تھا جس میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ماسٹر عنایت کے جھورا کے ساتھ برتاؤ کو دیکھ کر مجھے اس بات کی فکر ہو گئی تھی کہ وہ کھسکا ہوا ماسٹر معصوم ذہنوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا۔ عنایت اسکول ماسٹر نہیں ہے ملک صاحب، جہاں زیب نے مجھے بتایا۔ پھر اس کے نام کے ساتھ ماسٹر کا دم چھلا کیوں لگا ہوا ہے؟ اس بارے میں مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ وہ اس علاقے کا پرانا رہنے والا نہیں، وہ کچھ عرصہ پہلے نجیب آباد آیا ہے، سنا ہے ضلع قلعہ شیخو پورہ میں رہتا تھا۔ میں اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا ملک صاحب۔ کیا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ضلع لائل پور اور ضلع قلعہ شیخو پورہ ازلی ابدی پڑوسی اضلاع ہیں، لیکن امتداد زمانہ نے ان میں کافی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ لائل پور فیصل آباد بن گیا ہے اور قلعہ شیخو پورہ میں سے قلعہ غائب ہو گیا ہے۔ نئی نسل اسے صرف شیخو پورہ کے نام ہی سے جانتی ہے، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ دونوں اضلاع آج بھی ایک دوسرے کے پڑوسی ہی ہیں۔ 4 اپریل کی صبح میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا ایک عورت میرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ میں نے مذکورہ عورت کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اتنی صبح کسی عورت کا تھانے آنا تو یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کانسٹیبل نے اس عورت کو میرے پاس پہنچا دیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 35 کے قریب تھی۔ وہ درمیانے قد کی مالک گندمی رنگت والی ایک خوش شکل عورت تھی۔ چہرے سے وہ کافی فکر مند دکھائی دیتی تھی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، بیٹھو بی بی۔ وہ اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے میری میز کی دوسری جانب بچھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم کافی پریشان نظر آ رہی ہو، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ میں اپنے گھر والے کی طرف سے بہت پریشان ہوں تھانے دار صاحب، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ تمہارے خاوند کا نام کیا ہے؟ میں نے ہمدردی بھرے انداز میں پوچھا۔ اور اسے کیا ہوا ہے جو تم اس قدر گھبرائی ہوئی ہو؟ جھورا رات کو گھر نہیں پہنچا، وہ گلگیر آواز میں بولی۔ جھورا کے نام پر میں چونکا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا، کیا تم اسی جھورا کی بیوی ہو جو نجیب آباد کے مین بازار میں مچھلی کا ٹھیلا لگاتا ہے؟ جی جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ کیا آپ میرے گھر والے کو جانتے ہیں؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کچھ خاص تو نہیں جانتا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بس ایک آدھ بار ملاقات ہوئی ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، کیا جھورا کا ماسٹر عنایت سے دوبارہ جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ نہیں جی، ماسٹر عنایت سے تو اس کی بات چیت ہی بند ہے۔ کسی اور گاہک کے ساتھ کوئی منہ ماری؟ نہیں تھانے دار صاحب، کل تو جھورا نے ٹھیلا لگایا ہی نہیں، اس نے بتایا۔ پھر وہ کہاں گیا ہوا تھا جو رات کو واپس گھر نہیں آیا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میں بتاتی ہوں جی، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ جھورا ہفتے میں ایک دن ٹھیلا نہیں لگاتا، سمجھ لیں کہ اس کی چھٹی ہوتی ہے۔ کل بھی اس کا چھٹی کا دن تھا، اس لیے وہ چنی وال چلا گیا تھا اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ رات کو واپس آ جاؤں گا، مگر وہ نہیں آیا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، میں نے ساری رات بڑی اذیت میں گزاری ہے اور صبح ہوتے ہی میں آپ کے پاس چلی آئی ہوں۔ بات کے اختتام پر وہ دوپٹے کے پلو سے اپنی نم آنکھوں کے گوشے خشک کرنے لگی۔ موزہ چنی وال قصبہ نجیب آباد سے 5 میل کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھا۔ ان دونوں گاؤں کے بیچ ایک گھنا جنگل پایا جاتا تھا۔ اس جنگل کے وسط میں ایک نہر شمالاً جنوباً بہتی تھی۔ یہ دونوں دیہات میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ میرے استفسار پر جھورا کی بیوی نے اپنا نام صفیہ بتایا تھا، اور یہ بات بھی میرے علم میں آ گئی تھی کہ ان کی شادی کو لگ بھگ 15 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، مگر وہ ابھی تک اولاد ایسی نعمت سے محروم تھے۔ بچوں کے نہ ہونے کا دکھ کوئی بے اولاد ہی محسوس کر سکتا ہے۔ صفیہ، جھورا چنی وال کیا لینے گیا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور وہاں اس کا ایک دوست رہتا ہے، اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ اس کا نام تنویر جٹ ہے۔ جھورا تنویر جٹ سے کچھ رقم لینے گیا تھا۔ رقم کے نام پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، کتنی رقم؟ 1000 روپے، اس نے جواب دیا۔ اوہو، میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ میری حیرت کا سبب یہ تھا کہ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے تب 1000 روپے خاصی بڑی رقم شمار ہوتی تھی۔ آج کل اگر اس زمانے کا ذکر کریں تو نئی نسل اسے کوئی فکشن سٹوری سمجھتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ موجودہ زمانے کے ممی ڈیڈی چکن برگر بچوں کو کس طرح یقین آئے گا کہ اس زمانے میں سونا 80-90 روپے تولہ یعنی 10 روپے فی تولہ اور اعلیٰ درجے کی گندم 5 روپے فی من 40 کلو گرام فروخت ہوتی تھی۔ نئی نسل تو اس بات کا مذاق ہی اڑائے گی نا کہ میں جس کے 1000 روپے کو بہت بڑی رقم کہہ رہا ہوں، اتنے پیسوں کی تو وہ ایک وقت میں آئس کریم کھا جاتے ہیں۔ ایسی سوچ رکھنے میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے علاوہ روپے پیسے کی عزت و توقیر بھی جاتی رہی ہے۔ شاید اسی کو انقلابات زمانہ اور نیرنگی دوراں کہا جاتا ہے۔ یہ 1000 روپے جھورا
تنویر جٹ سے کس سلسلے میں لینے گیا تھا؟ میں نے صفیہ سے پوچھا۔ ادھار، اس نے بتایا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نہر کے کنارے زمین کا ایک ٹکڑا ہمیں 1500 روپے میں مل رہا ہے۔ 500 روپے ہمارے پاس رکھے ہیں۔ جورا اپنے دوست سے 1000 روپیہ قرض مانگنے چنی وال گیا تھا تاکہ ہم زرعی زمین کا یہ ٹکڑا خرید لیں۔ نجیب آباد اور چنی وال کے درمیان، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، ایک گھنا جنگل پایا جاتا تھا جس میں انسان یا تو ذاتی سواری یعنی گھوڑے وغیرہ پر سفر کر سکتا تھا اور یا پھر پیدل۔ لوگ عموماً پیدل سفر سے گریز کرتے تھے کیونکہ جنگل کے ساتھ ڈاکوؤں کے بعض قصے جڑے ہوئے تھے۔ میرے لیے یہ سب سنی سنائی باتیں تھیں۔ اگر میں کچھ عرصے کے لیے اس تھانے میں ٹک جاتا تو پھر ذاتی تجربہ حاصل کرنے کا موقع مل سکتا تھا۔ میں نے صفیہ سے پوچھا، جھورا کس چیز پر بیٹھ کر چنی وال گیا تھا؟ وہ پیدل ہی گیا تھا جی، اس نے بتایا۔ جھورا کو پیدل چلنے کا بہت شوق ہے۔ 10-20 میل تو اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے 10 میل چلنے کے بعد تو انسان کا انجن سٹارٹ ہوتا ہے۔ بات کے اختتام پر اس کے آنسو نکل آئے۔ میں نے تسلی تشفی دے کر اسے قدرے نارمل کیا۔ جب وہ میری بات سننے کے قابل ہو گئی تو میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جھورا رات کو اپنے دوست ہی کے پاس رک گیا ہو اور آج دن میں کسی وقت نجیب آباد واپس آ جائے۔ تھانے دار صاحب، یہ ناممکن ہے۔ اور بڑے وثوق سے بولی، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ لوٹ آئے گا، اس لیے تو میں اتنا پریشان ہو رہی ہوں۔ صفیہ کی بات اپنی جگہ، عین ممکن ہے کہ اس کا اعتماد بہت مضبوط ہو، لیکن میں منطقی طور پر اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ جھورا کسی سبب چنی وال میں رک گیا ہو۔ میں تھوڑی دیر تک چپ بیٹھا اسے آنسو بہاتے دیکھتا رہا۔ اس کا غبار قدرے دھل گیا تو میں نے محتاط انداز میں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ کیا نجیب آباد میں تمہارے اور رشتہ دار بھی رہتے ہیں؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے گمشدہ شوہر کی رپورٹ لکھوانے اکیلی تھانے آئی تھی۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا، جھورا کے چند رشتہ دار نجیب آباد میں بستے ہیں، لیکن میری ان سے زیادہ نہیں بنتی۔ کیا تم نے کسی رشتہ دار سے جھورا کے بارے میں پوچھا؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا سسرالی رشتہ داروں سے ملنا جلنا نہیں ہے، اس لیے میں نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا اور نہ ہی میں نے کسی کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ بات تمہارے علاوہ اور کس کس کو معلوم تھی کہ جھورا چنی وال پیسے لینے گیا؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ کسی کو بھی نہیں تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا۔ میں نے فوری خیال کے تحت پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ جھورا صرف چنی وال ہی گیا تھا؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولی، میں کچھ سمجھی نہیں جی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے چنی وال کے علاوہ بھی جھورا نے کہیں اور جانے کا پروگرام بنا رکھا ہو اور وہ اپنے پروگرام کے مطابق آگے کہیں اور نکل گیا ہو۔ جھورا جب بھی نجیب آباد سے باہر جاتا ہے تو مجھے اپنے پروگرام کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس سلسلے میں اس نے کبھی مجھ سے غلط بیانی نہیں کی۔ اگر اسے چنی وال کے علاوہ بھی کہیں جانا ہوتا تو مجھے ضرور بتاتا۔ اور تمہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ اس کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ بھی نہیں تھی؟ دیکھیں جی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، بندے کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے، مگر آج تک کسی سے اس کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ تو نہ کہو کہ جھورا نے کبھی کسی کے ساتھ دنگا فساد نہیں کیا؟ میں نے تیز لہجے میں کہا، شاید تمہیں ماسٹر عنایت والے واقعے کا علم نہیں ہے، اس لیے یہ بات کہہ رہی ہو۔ جھورا نے مجھے اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا، وہ بولی۔ ماسٹر عنایت ایک جھکی اور کھسکا ہوا انسان ہے، میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس دن والے واقعے کی وجہ سے جھورا کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ماسٹر عنایت کی تو اکثر لوگوں سے ایسی منہ ماریاں ہوتی رہتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں جنگل میں اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہ ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے صفیہ، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، میں تمہارے شوہر کو جنگل اور آس پاس کے علاقوں میں تلاش کرنے کی پوری کوشش کروں گا، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ۔ جیسے ہی مجھے جھورا کا سراغ ملتا ہے میں تمہیں بتا دوں گا۔ ویسے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے کہ جھورا جہاں بھی گیا ہے وہ آج شام تک گھر واپس آ جائے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے جی، وہ تشکرانہ انداز میں بولی۔ وہ میرے کمرے سے نکلی تو میں جھورا کے بارے میں سوچنے لگا۔ پہلا امکان تو یہی تھا کہ وہ رات کو چنی وال میں تنویر جٹ کے پاس رک گیا ہوگا اور آج شام سے پہلے کسی وقت نجیب آباد پہنچ جائے گا۔ دوسرا امکان، جیسا کہ صفیہ نے بھی خدشہ ظاہر کیا تھا، اس بات کا تھا کہ چنی وال سے واپسی پر گھنے جنگل میں اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ اس کے پاس ایک موٹی رقم تھی، اگر تنویر جٹ نے واقعتاً اسے 1000 روپے ادھار دے دیے تھے تو۔ اگر کسی مجرمانہ ذہن والے شخص کو اس رقم کی خبر تھی تو وہ مذکورہ رقم کے حصول کے لیے جھورا کے ساتھ کوئی بھی ناروا سلوک کر سکتا تھا، جس میں جھورا کی جان لینا بھی شامل تھا۔ پھر میں نے گھنے جنگل میں ڈاکوؤں کی کارروائیوں کی کہانیاں بھی سنی تھی۔ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ واپسی کے سفر میں ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا ہو، اور آخری امکان ماسٹر عنایت کا تھا۔ 31 مارچ والے ناخوشگوار واقعے میں جھورا نے ماسٹر عنایت کو برا بھلا کہنے کے علاوہ 2-4 ہاتھ بھی چھوڑ دیے تھے۔ غیر ممکن تھا کہ ماسٹر عنایت نے اسی دن کی ہضمیت کا بدلہ لینے کے لیے جھورا کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دی ہو۔ جب میرا دماغ تفتیشی انداز میں سوچتا تھا تو پھر میں معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ میں ایسی دھیڑ بن میں مصروف تھا کہ کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب باہر بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ ابھی جو بی بی آپ سے مل کر گئی ہے، باہر کسی بندے سے اس کا پھڈا ہو گیا ہے۔
کانسٹیبل نے انکشاف کیا۔ صفیہ اکیلی تھانے آئی تھی اور تھانے سے نکلتے ہی کسی بندے سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ لامحالہ میرا ذہن ماسٹر عنایت کی طرف چلا گیا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کانسٹیبل سے کہا، چلو دیکھتے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ میں تھانے سے باہر آیا تو میں نے صفیہ کو ایک شخص کے روبرو کھڑے پایا۔ دونوں میں کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی۔ میں ان کے قریب چلا گیا اور میں نے صفیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اس کا مخاطب وہی شخص تھا۔ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ صفیہ کے استفسار سے شدید نوعیت کی نفرت جھلکتی تھی۔ اس بندے نے قدرے نرم لہجے میں کہا، آپ بھی کمال کرتی ہیں، اکیلی ہی تھانے چلی آئیں۔ کیا آپ کہیں آنے جانے کے لیے مجھے تم سے اجازت لینا ہوگی؟ صفیہ نے جارحانہ انداز میں کہا۔ میرا مطلب تھا، وہ کھسیانہ سا ہو کر بولا، آپ نے مجھے بتایا ہوتا میں آتا آپ کے ساتھ۔ اس شخص کے انداز میں شکوہ تھا۔ ہاں جوان، میں نے اس بندے کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور اس بی بی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ جناب میرا نام جمیل ہے، وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا۔ صفیہ میری بھابھی ہیں، بھابھی جھورا کی گھر والی۔ اب بات میری سمجھ میں آ گئی کہ وہ شخص یعنی جمیل صفیہ کا دیور تھا۔ جمیل کی عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی۔ اس نے اوباشوں کی طرح اپنی قمیض کے سامنے والے بٹن کھول رکھے تھے اور اس کے حال و خط بڑی حد تک جھورا سے مشابہت رکھتے تھے۔ صفیہ نے سرسری انداز میں مجھے بتایا تھا کہ سسرالی رشتہ داروں سے اس کا میل جول نہیں تھا۔ اس کا حالیہ رویہ بھی اس امر کی غمازی کرتا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ صفیہ اپنے دیور کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ میں صفیہ کو لے کر ایک طرف گیا اور دھیمی آواز میں پوچھا، لگتا ہے تم اپنے دیور سے سخت ناراض ہو؟ ناراض؟ بہت چھوٹا لفظ ہے تھانے دار صاحب، اگر میرے بس میں ہو تو میں اس مردود کی گچی مروڑ ڈالوں۔ وہ جمیل کی گچی یعنی گردن مروڑنے کی بات کر رہی تھی۔ اس کے لہجے کی سنگینی سے پتہ چلتا تھا کہ اگر واقعی صفیہ کو کوئی ایسا موقع میسر آ گیا تو وہ اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرے گی۔ اس بے پناہ نفرت کا سبب جان سکتا ہوں؟ میں نے صفیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ جیلا ایک زہریلا سانپ ہے تھانے دار صاحب، وہ اذیت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی۔ جس شخص سے ہر لمحے نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہے اسے محبت کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ جیلا میرا دیور ہے، لیکن میرے دل و دماغ میں اس کمینے کے لیے نفرت ہی نفرت ہے۔ تم میرے سوال کو سمجھ نہیں پائی ہو، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ جمیل عرف جیلا کے لیے میں تمہاری نفرت کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا ہوں، اب میں اس نفرت کا سبب جاننا چاہتا ہوں۔ یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے، صفیہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ کبھی فرصت ملی تو آپ کو ضرور سناؤں گی۔ بس اتنا جان لیں تھانے دار صاحب، مجھے اپنی سسرال والوں کی جانب سے آج تک کوئی سکھ نہیں ملا۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ صفیہ نے جیلا والے موضوع کو دانستہ ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا اور چند لمحات تک چپ چاپ کھڑا اس دکھی عورت کو دیکھتا رہا۔ صفیہ جیسی دلکش عورت کو رنجیدہ اور ملول دیکھنا بڑے افسوس اور دکھ کی بات تھی۔ میں ان لمحات میں اپنے دل میں صفیہ کے لیے بے پناہ ہمدردی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے گھر والے کے لیے پریشان اور فکر مند تو تھی ہی، اس کے علاوہ وہ اپنے چہرے سے ظلم و ستم کا شکار بھی نظر آتی تھی۔ اس بدذات کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں تھانے دار صاحب، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ اپنی ساری توانائی میرے گھر والے کو تلاش کرنے پر لگائیں۔ صفیہ تم فکر نہ کرو، میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ میں جھورا کی تلاش میں چنی وال جا رہا ہوں، وہ جہاں بھی ہوگا میں اسے ڈھونڈ کر تمہارے پاس لاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولی۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ میں صفیہ کو رخصت کرنے کے بعد جمیل عرف جیلا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اگر صفیہ تمہاری بھابھی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم اسے تنگ کرتے پھرو؟ جناب میں نے بھابھی کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ جب وہ تم سے بات کرنے کی روادار نہیں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر قدرے سخت لہجے میں کہا، حتیٰ کہ تمہارا بار بار بھابھی کہنا بھی اسے ناگوار گزر رہا ہے تو پھر تم اس سے دور کیوں نہیں ہو جاتے؟ تھانے دار صاحب مجھے پتہ چلا ہے کہ جھورا بھائی رات کو گھر نہیں پہنچا تو میں پریشان ہو گیا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں اس لیے تھانے آیا تھا کہ جھورا کی گمشدگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اور یہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ صفیہ بھابھی اکیلی ہی تھانے پہنچی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے پوچھ لیا، بس اتنی سی بات ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ سمجھ میں نہیں آتا بھابھی مجھ سے اکڑی اکڑی کیوں رہتی ہے، یہ راز میں بھی جاننا چاہتا ہوں، میں نے زبانی انداز میں کہا۔ آؤ اندر بیٹھ کر دونوں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صفیہ نے جیلا کے لیے کمینہ، بدذات، مردود، زہریلا سانپ ایسے الفاظ استعمال کر کے اس امر کی تصدیق تو کر دی تھی کہ ان دونوں کے بیچ کوئی گمبھیر معاملہ پل رہا تھا، لیکن میرے استفسار پر وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال گئی تھی۔ غیر ممکن تھا کہ میں فریق ثانی یعنی جمیل عرف جیلا کی زبان سے کچھ اگلوانے میں کامیاب ہو جاتا۔ اسی خیال سے میں نے اسے اندر چلنے کو کہا تھا۔ وہ میری اس پیشکش پر بدک گیا۔ آپ مجھے تھانے کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ تمہیں اندر جاتے ہوئے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا تم نے کوئی سنگین جرم کیا ہے؟ نہیں جناب، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھانے دار صاحب۔ جب تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر تھانے سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ صرف مجرموں کو تھانے کے اندر جاتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اور دامن تو صاف ہے نا؟
جی جی تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ میں جیلا کو اپنے ساتھ لے کر تھانے کے اندر آ گیا۔ قبل اس کے کہ میں جیلا کا انٹرویو شروع کرتا، میں نے ASI کو اپنے پاس بلا کر کہا، جہاں زیب تم جا کر ماسٹر عنایت کو پکڑ لاؤ۔ اب اسے پوچھ کر ضروری ہو گئی ہے۔ ذرا میں بھی تو سنوں کہ مچھلی کے بزنس پر اس نے کون کون سا مقالہ لکھ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جہاں زیب نے فرما برداری سے کہا۔ میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ پھر میں جیلا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ شکایتی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ تو بڑی ناانصافی والی بات ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ بھائی جھورا کہیں غائب ہو گیا، اور بھابھی صفیہ نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ وہ اکیلی ہی تھانے چلی آئی ہے۔ میرا بھائی گم ہوا ہے اور مجھے ہی اس معاملے سے الگ رکھا جا رہا ہے۔ یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہیں اس معاملے سے الگ تمہاری بھابھی نے رکھا ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور میں نے دیکھا ہے صفیہ تم سے کافی ناراض ہے۔ یہ تم لوگوں کا خاندانی معاملہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم دیور بھابھی کے بیچ کون کون سے اختلافات پل رہے ہیں، لیکن تم دل چھوٹا نہ کرو، میں تمہیں جھورا کی گمشدگی والے معاملات سے زیادہ نہیں رکھوں گا۔ بہت بہت شکریہ تھاندار صاحب، وہ آسودگی بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بھائی جھورا کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ اس بارے میں تو تمہیں میں بعد میں بتاؤں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ صفیہ کی تم سے کیا دشمنی ہے، اور وہ تم سے اتنی بیزار کیوں نظر آتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے بھابھی جی کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، بے اولادی کے دکھ نے اسے ذہنی اور نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ وہ بھی صفیہ کے لیے اپنے دل میں بھلائی اور اچھائی کے جذبات نہیں رکھتا تھا۔ گویا رنجشوں اور عداوتوں کی یہ تالی دو ہاتھ سے بج رہی تھی، جن میں ایک ہاتھ صفیہ کا تھا اور دوسرا جیلا کا۔ میں نے اس سلسلے میں صفیہ کو خریدنے کی کوشش کی تھی، مگر مجھے اس مقصد میں سر دست کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اب یہی کوشش میں نے جیلا پر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ تمہاری بھابھی کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، ورنہ پریشانی کے وقت تو ہمیشہ اپنوں کی طرف دیکھا جاتا ہے، اور تم تو صفیہ کے دیور بعد میں اور جھورا کے بھائی پہلے ہو۔ میرا چلایا ہوا تیر جا کر نشانے پر بیٹھا تھا۔ میں نے ٹٹول کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، ذرا کھل کر بتاؤ صفیہ کو اپنے سسرالیوں سے آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دکنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، جیلا، اگر تمہارا دل مانے تو تم مجھ پر مکمل اعتماد کر سکتے ہو۔ یہاں پر ہونے والی گفتگو ہم دونوں کے بیچ میں رہے گی۔ تم جو بھی بتانا چاہتے ہو بلا خوف و خطر بے دھڑک کہہ ڈالو۔ آپ پر اعتماد ہے جبھی تو میں آپ کے ساتھ تھانے کے اندر آ گیا ہوں۔ وہ قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولا، مگر بھابھی صفیہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے جناب۔ میں بھی تو یہی جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری بھابھی میں برائی کیا ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے جیلا کی طرف دیکھا۔ جناب، صفیہ بڑی تیز عورت ہے، چھل فریب میں کوئی دوسری عورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی بھابھی کی شان میں زہر فشانی کرتے ہوئے بولا، اس چالاک عورت نے اپنی مکارانہ چالوں سے جھورا بھائی کو پورے خاندان سے کاٹ کر الگ کر دیا ہے، اور مجھ پر تو ایسا گھنونا الزام لگایا ہے کہ جناب مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ کیا اس گھنونے الزام کا تعلق شریعت کے کسی شعبے سے ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی جی بالکل۔ جیلا، تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، جی میں نے جمعے کی تقریر میں مولوی صاحب کو ایسا بتاتے ہوئے سنا ہے۔ مولوی صاحب نے غلط نہیں بتایا۔ شرعی معاملات کو بیان کرتے ہوئے جھجک اور شرم کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ میرے حوصلہ بڑھانے پر اس نے صفیہ کے گھنونے الزام کی جو تفصیل بیان کی، اس کے مطابق کچھ عرصہ پہلے تک جھورا جیلا سے بہت محبت کرتا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی پر جان چھڑکتا تھا۔ جیلا کا اکثر اس کے گھر میں آنا جانا بھی رہتا تھا، لیکن اپنے گھر میں جیلا کی آمد و شد صفیہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کا آزمایا ہوا ہر حربہ ناکام ہو رہا ہے اور کسی بھی طور جیلا کے لیے جھورا کی محبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی، تو اس نے دونوں بھائیوں میں نفاق ڈالنے کے لیے ایک شیطانی چال چلی۔ ایک روز جب جھورا اپنے گھر پر نہیں تھا، وہ کسی دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، اسے اگلی صبح ہی واپس آنا تھا۔ حسب معمول جیلا خیر خیریت معلوم کرنے جھورا کے گھر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ بھائی گھر پر موجود نہیں ہے۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹا تو صفیہ نے کہا، آج اندر نہیں آؤ گے؟ صفیہ کے لہجے میں اپنائیت کی موجودگی نے جیلا کو چونکا دیا۔ آج سے پہلے صفیہ نے اتنی نرمی سے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ بہرحال اس نے کہہ دیا، بھائی گھر پر نہیں ہے اور ابھی رات بھی ہو رہی ہے، میں بعد میں آؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ وہ جیلا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی لگاوٹ سے بولی، تم صرف یہاں پر اپنے بھائی سے ملنے آتے ہو؟ صفیہ کا بدلا ہوا دوستانہ انداز جیلا کو حیرت میں ڈال رہا تھا۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بھابھی، تم خود ہی مجھ سے کھچی کھچی رہتی ہو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ مانی خیز انداز میں بولی، میں سمجھا نہیں۔ وہ سوالیہ نظر سے صفیہ کو تکنے لگا، اس لیے کہ تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ صفیہ شکایتی انداز میں بولی، میں اتنی بھی بری نہیں جتنی تمہارے خاندان والوں نے مجھے مشہور کر رکھا ہے۔ اندر آ جاؤ۔ دروازے پر کھڑے کھڑے ہی کچہری کرتے رہو گے تو دیکھنے والے یہی سمجھیں گے
کہ دونوں بھائیوں میں کوئی ناراضگی ہو گئی ہے جو تم بڑے بھائی کے گھر کے اندر قدم نہیں رکھ رہے ہو۔ اگرچہ صفیہ کا بدلا ہوا رویہ جیلا کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، لیکن صفیہ کی آخری بات میں وزن محسوس کرتے ہوئے وہ جھورا کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جیلا نے مجھے بتایا کہ اس روز وہ پہلے والی صفیہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جتنی محبت اور اپنائیت سے گھل مل کر اسے بات چیت کر رہی تھی، اسے جیلا کو یہی محسوس ہوا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ حقیقت کی دنیا میں صفیہ نے کبھی اس کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ اس رات صفیہ نے اصرار کر کے اسے کھانا کھلایا۔ پھر جب وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو صفیہ نے اچانک پینترا بدلا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کی چیخو پکار پر اڑوسی پڑوسی جمع ہو گئے۔ پھر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق صفیہ نے رو رو کر لوگوں کو بتایا، یہ شیطان نے مجھے بے آبرو کرنے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی وہ انگلی سے جیلا کی جانب اشارہ بھی کر رہی تھی۔ میں نے اس کمینے کو ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے اور اس نے بغیرتی کی ساری حدیں پھلانگ دی ہیں۔ مجھے گھر میں اکیلا دیکھ کر اس نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کے آنے سے اسے اپنے شیطانی عزائم پورے کرنے کا موقع نہیں مل سکا، ورنہ وہ رک رک کر سسکیاں لیتے ہوئے درد بھری آواز میں بولی، ورنہ میں تو آج تباہ و برباد ہو جاتی۔ ایک عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کی عزت ہی تو ہوتی ہے۔ اگر یہ مردود مجھ پر حاوی آ جاتا تو میں جھورا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ بات کے اختتام پر وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ لوگوں کی ہمدردیاں اس قسم کی سچویشن میں عموماً عورت کے ساتھ ہوتی ہیں، لہٰذا انہوں نے لان تان کر کے جیلا کو وہاں سے بھگا دیا۔ نجیب آباد ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اگلی صبح ہونے سے پہلے اس واقعے کی خبر گھر گھر پہنچ گئی تھی اور ان گھروں میں ایک گھر جیلا کا اپنا گھر بھی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ اس کی پوزیشن کا جو حال ہوا ہوگا اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ جب وہ اس افسوسناک واقعے کو بیان کر چکا تو ایک آسودہ سا سازش کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اور تو جو ہوا سو ہوا، لیکن اس واقعے کے 2 پہلو نہایت ہی اہم ہیں۔ جیلا نے مجھے جو کہانی سنائی تھی اس کی روشنی میں اگر وہ سچا تھا تو پھر صفیہ بہت ہی خطرناک عورت تھی، اور اگر جیلا نے کسی حرام زدگی کی پردہ پوشی کی خاطر اپنی پوزیشن کو صاف کرنے کے لیے دروغ گوئی سے کام لیا تھا تو پھر صفیہ کا کہا ہوا درست تھا کہ اس کا دیور ایک زہریلا سانپ تھا جس سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ حقیقت کیا تھی اس کا فیصلہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب اس حوالے سے میں صفیہ کا موقف بھی سن لیتا۔ خیر یہ بات کی باتیں تھیں۔ کون سے 2 اہم پہلو؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ پہلو نمبر 1، وہ انگلیوں پر حساب کرنے والے انداز میں بولا، صفیہ نے مجھے بدنام کرنے کی جو سازش کی تھی اس سے میری بیوی زرینہ کے دل میں میرے کردار کے حوالے سے ذرا سا بھی شک پیدا نہیں ہوا، یعنی میری گھریلو زندگی میں کوئی طوفان نہیں آیا۔ گاؤں والے میرے بارے میں جو بھی کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلو نمبر 2 بڑا ہی افسوسناک اور تکلیف دہ ہے۔ بھائی جھورا نے صفیہ کی فریاد کو قرآن و حدیث کا لکھا مان لیا اور مجھ سے شدید نفرت کرنے لگا۔ اس روز سے میرے لیے بڑے بھائی کے گھر کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے بیچ میلوں کا فاصلہ پیدا کرنے کی صفیہ کی کوشش کامیاب ہو گئی، لیکن میرے دل میں بھائی جھورا کے لیے آج بھی وہی محبت ہے اور اسی رشتے کے حوالے سے میں بھابھی صفیہ کا بے احترام کرتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں، میں نے جیسے ہی بھائی کی گمشدگی کا سنا تو پریشان ہو گیا، پھر میں دوڑتے بھاگتے ہوئے سیدھا تھانے پہنچا ہوں اور آپ نے بھابھی صاحبہ کا رویہ بھی ملاحظہ فرما لیا ہے۔ آخری جملہ اس نے بڑے طنزی انداز میں ادا کیا تھا جس سے صفیہ کے لیے اس کی سخت ناپسندیدگی ظاہر ہوتی تھی۔ جیلا، تم نے مجھے جو کچھ بتایا اگر وہ سب مبنی بر حقیقت ہے اور تم نے اس میں ذرا سا بھی جھوٹ شامل نہیں کیا تو پھر قانون کی نظر میں تمہاری بھابھی کوئی اچھی عورت نہیں ہے۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں تھانے دار صاحب، اور رازدارانہ انداز میں بولا۔ اب بھابھی کی معصوم بھولی بھالی صورت پر نہ جائیں اور رونی شکل بنا کر خود کو بے قصور اور مظلوم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ آپ اس عورت کو بالکل نہیں جانتے، یہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے اور دولت کی خاطر تو یہ سنگین سے سنگین تر قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ دولت کی خاطر؟ میں نے چونکے ہوئے انداز میں اس کے الفاظ دہرائے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ صفیہ کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ 1000 روپے والا معاملہ صرف 2 افراد کے علم میں تھا، یعنی یہ راز صرف صفیہ اور جھورا ہی جانتے تھے، یا پھر تنویر جٹ جسے 1000 روپے ادھار لینے جھورا چنی وال گیا تھا۔ ابھی تک اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی تھی کہ تنویر جٹ نے جھورا کو قرض دیا بھی تھا یا نہیں۔ جیلا کے منہ سے دولت کا ذکر سن کر تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ بھی 1000 والی اس رقم کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن اور باعث تشویش تھی۔ یہ تو ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ صفیہ نے خود یہ بات جمیل عرف جیلا کو بتائی ہو۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ بھائی جھورا کہیں سے ایک موٹی رقم لے کر آنے والے تھے۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے جیلا نے بتایا، تمہیں یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اب بس جی کہیں سے کان میں پڑ گئی ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ یہ بات میرے علم میں ہے کہ بھائی جھورا مشتاق محل سے زمین کا کوئی ٹکڑا خریدنے والا تھا اور اسی سلسلے میں پیسوں کا بندوبست کرنے وہ چنی وال گیا تھا۔ مذکورہ زمین کی قیمت میں 1000 روپے کم پڑ رہے تھے۔ میں چنی وال والے تنویر جٹ کی طرح کوئی بڑا آڑتی تو نہیں ہوں، لیکن میری ذمہ داری ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ 1000 تو میں بھی بھائی جھورا کو دے دیتا۔ میں دل ہی دل میں جیلا کی ہوشیاری کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اگرچہ جھورا کے گھر کا دروازہ اس کے لیے بند ہو چکا تھا، تاہم اس نے بھائی کے گھر کے اندرونی معاملات کی مکمل جانکاری رکھی ہوئی تھی
اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جھورا چنی وال تنویر جٹ کے پاس 1000 روپیہ ادھار لینے گیا تھا۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ صفیہ دولت کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے؟ میں نے اپنے سوال کو دہرانا ضروری سمجھا کیونکہ ابھی تک مجھے اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملا تھا۔ مجھے بتاؤ، صفیہ 1000 روپے کی خاطر تمہارے جھورا بھائی کے ساتھ کیا کر سکتی ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو بھائی جھورا کے گھر کی تلاشی ضرور لینا چاہیے۔ کہیں تم یہ تو بتانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ صفیہ نے جھورا کو اپنے گھر کے اندر ہی کہیں چھپا رکھا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، یا زمین کے اوپر یا پھر منو مٹی کے نیچے؟ میرے استفسار میں بڑی خاص قسم کی سنگینی اور صفاقی پائی جاتی تھی۔ عمانی خیز انداز میں بولا، کچھ بھی ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی جن 1000 روپے کا ذکر ہو رہا ہے وہ رقم بھی بھائی جھورا کے گھر کے اندر ہی سے برآمد ہو جائے۔ جیلا، تم خواہ اپنی بھابھی پر شک کر رہے ہو، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ عورت ذات اتنا خطرناک قدم نہیں اٹھا سکتی۔ تھانے دار صاحب، میں نے اپنے محسوسات آپ تک پہنچا دی ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ کی مرضی ہے کہ میری بات کا یقین کریں یا مجھے جھوٹا سمجھیں۔ میں اپنی بھابھی کو بڑی چنگی طرح جانتا ہوں۔ آپ کا واسطہ اس عورت سے پہلی بار پڑا ہے۔ وہ بڑے کھلے ڈلے انداز میں اپنی بھابھی کے خلاف بول رہا تھا، اور یہ مخالفت اور ناپسندیدگی یک طرفہ نہیں تھی۔ میں نے صفیہ کی آنکھوں میں بھی جیلا کے لیے نفرت کی چنگاریاں اڑتے دیکھی تھیں۔ وہ بھی اپنے دیور کے بارے میں ایسے ہی مخاصمانہ خیالات رکھتی تھی۔ دونوں میں سے کون حق پر تھا اور کس نے باطل کی مسافرت اختیار کر رکھی تھی، اس بات کا فیصلہ آنے والے وقت ہی نے کرنا تھا۔ بہرحال میں نے جیلا کے اطمینان کی خاطر کہہ دیا، تم فکر نہیں کرو، میرا صفیہ سے پہلی بار واسطہ پڑا ہے اور میں ایک ہی تجربے میں اسے اچھی طرح سمجھ لوں گا۔ باقی جہاں تک اس کے گھر کی تلاشی کا معاملہ ہے تو میں تمہاری بات کو یکسر رد نہیں کروں گا۔ تمہارا مطالبہ جائز ہے، ضرورت پڑنے پر میں جھورا کے گھر کی تفصیلی تلاشی بھی لوں گا۔ اس نے میرے عزم پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے کہا تھا میں دل چھوٹا نہ کروں، آپ مجھے بھائی جھورا کی گمشدگی والے معاملات سے علیحدہ نہیں رکھیں گے؟ میں نے تم سے غلط نہیں کہا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم کل صبح تھانے حاضر ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے تھانے کے عملے کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ کروں گا۔ تم لوگ وہاں جھورا کو تلاش کرو گے۔ ابھی تک جو حالات میرے علم میں آئے ہیں ان کی روشنی میں یہی نظر آ رہا ہے کہ تمہارے بھائی جھورا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ نجیب آباد اور چنی وال کے بیچ پائے جانے والے گھنے جنگل کے کسی حصے میں پیش آیا ہے۔ ہمیں اپنی تلاش کا آغاز جنگل ہی سے کرنا چاہیے اور ادھر ادھر گھوم پھر کر جھورا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس نے میری تجویز سے اختلاف نہیں کیا اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نمودار ہوا کہ اسے مجھ سے مکمل اتفاق ہے۔ چند لمحات تک سپاٹ چہرے کے ساتھ مجھے تکتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اب مجھے اجازت دیں۔ جیلا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تاکیدی انداز میں کہا، ایک بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اس مشن کے بارے میں تمہاری بھابھی کو کہیں سے بھنک نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ اپنے خاوند کی تلاش کے سلسلے میں تمہاری شمولیت کو قطعاً برداشت نہیں کرے گی۔ وہ تمہیں سخت ناپسند کرتی ہے۔ اگر وہ بھڑک کر پٹری سے اتر گئی تو بنا بنایا کھیل خراب ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں گاؤں میں اس حوالے سے کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا اور کل صبح چپ چاپ سیدھا یہاں آ جاؤں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اب تم واپس جاؤ اور کل والی سرگرمی کے بارے میں تمہارا زبان بند رکھنا ہی فائدہ مند ہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، پھر مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل الطاف کو اپنے پاس بلوا لیا۔ جھورا کی گمشدگی کے حوالے سے میرے تھانے کا سارا عملہ باخبر ہو چکا تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں الطاف کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا اور کہا، کل صبح جیسے ہی جیلا تھانے پہنچے تو مجھ سے اور کھوجی تاج دین کو اپنے ساتھ لے کر جنگل کی طرف نکل جانا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ملک صاحب، وہ ہچکچاہٹ امیز انداز میں بولا، پھر پوچھا کہ آپ جیلا کو واقعی اس مشن میں ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ مجھے محسوس ہوا کہ الطاف کے ذہن میں جیلا کے حوالے سے کچھ خاص چل رہا ہے۔ اس کی سوچ تک رسائی حاصل کرنے کی غرض سے میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا، کیوں، اس میں کوئی قباحت ہے؟ قباحت تو کوئی نہیں ہے ملک صاحب، لیکن وہ بولتے بولتے رکا تو میں نے اس کی ادھوری بات کے جواب میں پوچھا، لیکن کیا؟ میں نے دیکھا ہے یہ بندہ تھانے کے باہر اپنی بھابھی کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا۔ آپ کی آمد پر یہ آپ کو دکھانے کے لیے نرم لہجے میں بات کرنے لگا تھا۔ کانسٹیبل نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، جیلا مجھے قابل بھروسہ نہیں لگ رہا۔ الطاف، ہم نے جیلا کو نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا بریف کیس تھما کر یا سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا صندوق اٹھوا کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں نہیں بھیجنا جو اس کا بھروسہ مند ہونا ضروری ہو۔ صفیہ کے ساتھ اس کا جو بھی رویہ ہے وہ دونوں بھائیوں کے بیچ پائے جانے والے ناخوشگوار تعلقات کی وجہ سے ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جیلا میری نظر میں بھی کلیئر نہیں ہے۔ میں اسے تمہارے ساتھ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم اس پر گہری نظر رکھ سکو۔ اپنی ضرورت کے تحت اگر تم چاہو تو اپنے ساتھ 1-2 کانسٹیبلز اور بھی لے جا سکتے ہو، مگر اس پارٹی کے لیڈر تم ہی ہوگے۔ واپسی پر میں ہر سوال تم ہی سے کروں گا اور جواب بھی تم ہی نے دینا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، مضبوط لہجے میں بولا، میں آپ کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ میں جیلا کی کڑی نگرانی کروں گا اور اس کی ایک ایک حرکات و سکنات کو بڑی باریک بینی سے جائزہ لوں گا۔ میں کل صبح چنی وال جا رہا ہوں، میں نے الطاف کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔
اور شام سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس دوران میں تم لوگ بھی جنگل یاترا سے کسی اچھی خبر کے ساتھ واپس آ چکے ہوگے۔ انشاءاللہ، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ میں نے الطاف کو فارغ کیا تو جہاں زیب تھانے پہنچ گیا۔ میں نے ASI جہاں زیب کو ماسٹر عنایت کی طرف روانہ کیا تھا اور مجھے کبھی امید تھی کہ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا، لیکن جب میں نے اسے تنہا واپس آتے دیکھا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ ملک صاحب، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا، کیسی گڑبڑ؟ ماسٹر عنایت کے گھر پر تالا لگا ہوا ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ ماسٹر عنایت غائب ہے۔ کب سے؟ میں نے استفسار کیا۔ ASI کی اطلاع نے مجھے گمبھیرتا میں ڈال دیا تھا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ کل دوپہر کے بعد اسے کسی نے نجیب آباد میں نہیں دیکھا۔ اوہو، میں نے گہری سانس خارج کی، پھر پوچھا، لوگ بتاتے ہیں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ ماسٹر عنایت کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے ملک صاحب، ASI نے بتایا۔ وہ اس گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ نجیب آباد کا پرانا وسنیک نہیں ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، وہ پہلے شیخو پورہ میں کہیں رہتا تھا، کہیں وہ اپنے آبائی علاقے کی طرف تو نہیں نکل گیا؟ مجھے بھی ایسے لگتا ہے ملک صاحب، ASI اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پیکا درزی سے خاصی تفصیلی بات کی ہے، اسے ماسٹر عنایت کا شیخو پورہ والا ایڈریس بھی لے لیا ہے۔ اس فیقہ درزی کا کیا حدود عرب ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ کیا تم فیقہ کے تاریخ و جغرافیہ سے کچھ واقفیت رکھتے ہو؟ تھوڑی بہت معلومات ہیں میرے پاس، ASI نے بتایا۔ ماسٹر عنایت کا مکان فیقہ درزی کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی یہ دونوں پڑوسی ہیں۔ پورے گاؤں میں فیقہ درزی وہ واحد شخص ہے جس کے ساتھ ماسٹر عنایت کی خوب بنتی تھی۔ فیقہ درزی کی باقاعدہ کوئی ٹیلرنگ شاپ نہیں ہے، وہ سلائی کا کام اپنے گھر کی بیٹھک میں کرتا ہے اور دن کا بیشتر حصہ ماسٹر عنایت اس کے پاس بیٹھا گپ شپ کرتا رہتا ہے۔ فیقہ نے مجھے بتایا ہے کہ کسی زمانے میں ماسٹر عنایت بھی کپڑوں کی سلائی کا کام کیا کرتا تھا، اس لیے اس کے نام کے ساتھ ماسٹر لگا ہوا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر یہاں آ گیا تھا۔ فیقہ درزی نے اس بات کا امکان ظاہر کیا ہے کہ شاید ماسٹر عنایت شیخو پورہ کی طرف نکل گیا ہو۔ فیقہ نے امکان ظاہر کیا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اسے یقین نہیں ہے کہ ماسٹر عنایت شیخو پورہ ہی گیا ہوگا؟ وہ فیقہ درزی سے مل کر یا اسے بتا کر نہیں گیا ملک صاحب، ASI نے کہا۔ فیقہ نے مجھے بتایا ہے کہ کل دوپہر کے وقت تب اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور خاصا اداس بھی تھا۔ اسی اداسی کی کیفیت میں اس نے فیقہ درزی کو 3 مرتبہ ایک مختصر سی کہانی بھی سنا ڈالی تھی، اور ہر بار کہانی کے اختتام پر اس نے گردن جھٹکتے ہوئے بڑے دردناک انداز میں ایک ہی ڈائلاگ بولا تھا۔ پھر وہ فیقہ درزی کے پاس سے اٹھ کر کہیں چلا گیا تھا۔ کہاں؟ اس بارے میں فیقہ وثوق کے ساتھ کچھ بھی بتانے سے قاصر ہے۔ ماسٹر عنایت کے گھر پر لٹکے ہوئے تالے کو دیکھ کر یہی سمجھا تھا کہ شاید وہ شیخو پورہ کی طرف نکل گیا ہے۔ ASI نے اپنی بات پوری کی تو میں نے اسے پوچھا، کیا فیقہ درزی نے تمہیں بتایا کہ ماسٹر عنایت نے گردن جھٹک کر کون سا ڈائلاگ بولا تھا؟ جی ملک صاحب، فیقہ نے مجھے وہ مختصر سی کہانی بھی سنائی ہے اور ڈائلاگ کے بارے میں بھی بتایا ہے، ASI نے جواب دیا۔ کہانی کے اختتام پر ماسٹر عنایت نے افسوسناک انداز میں کہا تھا، دنیا والے کسی حال میں انسان کو جینے نہیں دیتے۔ ماسٹر عنایت نے تو بڑے پتے کی بات کی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اب لگے ہاتھوں وہ مختصر کہانی بھی سنا ڈالو، ممکن ہے اس کہانی میں ہمیں کوئی ایسا اشارہ مل جائے جس سے جورا کی تلاش میں مدد مل سکے۔ میری فرمائش پر جہاں زیب نے مجھے وہ مختصر کہانی سنا دی۔ یہ کہانی بھی مچھلی والے واقعے کی طرح خاصی دلچسپ ہے، ابھی سن لیں، میرا مطلب ہے پڑھ لیں۔ ایک بوڑھا شخص اپنے نوعمر بیٹے کے ہمراہ کسی راستے پر چلا جا رہا تھا، ساتھ ہی اس کا مریل سا گدھا بھی محو سفر تھا۔ کوئی پاس سے گزرا اور اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، 3 گدھے جا رہے ہیں۔ بوڑھے نے اس شخص کے تبصرے کا برا منایا اور کہا، ہم دونوں انسان ہیں، گدھا صرف یہ ہے۔ پھر اس نے اپنے گدھے کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ اگر تم دونوں انسان ہوتے تو تم میں عقل نام کی کوئی چیز بھی ہوتی، اس شخص نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ایک سواری کی موجودگی میں پیدل چل رہے ہو؟ وہ شخص تو بات کر کے آگے بڑھ گیا اور بوڑھا سوچ میں پڑ گیا۔ بوڑھے کو اس شخص کی بات میں خاصا وزن محسوس ہوا اور اس نے اپنے بچے کو گدھے کی پیٹھ پر بٹھا دیا اور خود ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگا۔ چند منٹ بعد دوسرا شخص ان کے قریب سے گزرا اور یہ جملہ چست کر کے آگے بڑھ گیا، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، نوجوان اولاد مزے سے گدھے پر سوار ہے اور ضعیف باپ کو پیدل چلایا جا رہا ہے، اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہوگی؟ اللہ ایسی بے حس اولاد کو غارت کرے، آمین ثم آمین۔ بوڑھے شخص نے فوراً سے بیشتر اپنے بیٹے کو نیچے اتارا اور خود گدھے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے تاخیر کر دی تو اس بندے کی بد دعا بیٹے کو لگ جائے گی۔ چند قدم کا فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک تیسرا آدمی سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ جب وہ بندہ ان کے نزدیک پہنچا تو ہونٹ پیچھ کر خاصے غصے سے بولا، چائلڈ لیبر کا قانون گاؤں دیہات میں بھی نافذ ہونا چاہیے تاکہ بچوں سے کوئی بگار لینے یا کوئی انہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اس بے شرم بڈھے کو دیکھو، کتنے آرام سے گدھے کی پیٹھ پر بیٹھا ڈنکی رائڈ کا لطف اٹھا رہا ہے، اور معصوم بالک بیچارہ پاؤں پاؤں پیچھے چلنے پر مجبور۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ بوڑھے شخص کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔
جو شخص جو بھی بول کر جا رہا تھا اس کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بالآخر اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ دونوں باپ بیٹے گدھے پر سوار ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ مگر آج کا دن تو ہر طرف سے کم بختی لیے ہوئے تھا۔ وہ دونوں گدھے پر سوار تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ ایک چوتھا آدمی ان کے پاس سے گزرا اور یہ کہہ کر وہ بندہ رہی صحیح کسر بھی پوری کر گیا۔ غضب خدا کا، ایک مریل سے گدھے پر دو افراد سوار ہیں، یہ ظلم و زیادتی کی انتہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ گدھا ہے، بے زبان ہے، لیکن روز قیامت اللہ اس جانور کو بھی قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ پھر یہ گدھا اس بڈھے کے ایک ایک ستم کو کھول کر بیان کرے گا، اور بے شک اللہ زبردست انصاف کرنے والا ہے۔ بوڑھے شخص کا پیمانے صبر لبریز ہو گیا۔ جب کسی کے ضبط کا پیمانہ چلک جائے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے بھی ایک عجیب اور انوکھا فیصلہ کیا اور بیٹے کی مدد سے ہمت کوشش کر کے اس نے اپنے مریل سے گدھے کو سر پر اٹھا لیا۔ اسی لمحے ایک پانچواں بندہ ان کے قریب سے گزرا اور ایک بلند آہنگ کہکہا لگاتے ہوئے استہزائیہ انداز میں بولا، اسے کہتے ہیں مکافات عمل، یعنی لا آف نیچر۔ آج کے انسان کے جیسے کرتوت ہیں، ان کی پاداش میں قدرت مستقبل میں اسے حیوانوں کی مٹھی چاپی پر مامور کر دے گی۔ جانور آرام کریں گے اور انسان ان کی چاکری کے لیے ہر لمحہ مستعد۔ شاید یہ پرومو جانوروں کے تابناک مستقبل کی ایک جھلک ہے۔ اس بوڑھے شخص نے جھنجھلا کر گدھے کو زمین پر پٹک دیا۔ گدھا ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہوا ایک طرف جا کھڑا ہوا۔ گدھے کو رسید کیے جانے والے اس دھوبی پاٹ کے نتیجے میں وہ بوڑھا شخص بھی زمین پر جا گرا تھا۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے شکستہ دلی سے کہا، دنیا والے کسی حال میں انسان کو جینے نہیں دیتے۔ یہ ایسائی کی کہانی مکمل ہوئی تو میں نے کہا، یہ جو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں شخص اس بڈھے کے پاس سے گزرا تھا، ان کا چھٹا بھائی ماسٹر عنایت ہے، کیونکہ اس نے بھی مچھلی والے معاملے میں جھورا سے کچھ اسی نوعیت کا سلوک کیا تھا۔ لہٰذا تم ابھی اور اسی وقت شیخو پورہ روانہ ہو جاؤ اور آج ہی کی تاریخ میں ماسٹر عنایت کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اس ٹائپ کے سنکی لوگ اپنی باتوں سے دوسروں کو زج کر کے بھی کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں اس فلاسفر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اور اسے بھی ویسی چند کہانیاں سنانا چاہتا ہوں جیسی وہ دوسروں کو سنا کر انہیں ٹینشن دیتا ہے۔ تم نے اس کا شیخو پورہ والا ایڈریس وغیرہ تو نوٹ کر لیا ہے نا؟ جی ملک صاحب، ایسائی نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا، وہ نجیب آباد آنے سے پہلے شیخو پورہ کے محلہ اسلام گنج میں رہتا تھا۔ بس ٹھیک ہے، میں نے کہا اگر ماسٹر عنایت کسی حوالے سے جھورا کی گمشدگی میں ملوث پایا گیا تو میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ اسے گنج کی ساری اقسام زبانی یاد ہو جائیں گی، خاص طور پر سر والا گنج۔ موزہ چنی وال اگرچہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، لیکن اس کی وجہ شہرت وہاں کی غلہ منڈی تھی۔ غلہ منڈی میں تنویر جٹ کی دکان تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تنویر جٹ ایک مشہور آڑتی تھا۔ چنی وال کی غلہ منڈی میں ہر شخص اسے جانتا تھا۔ گزشتہ رات اچھی خاصی بارش بھی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے غلہ منڈی کے اندر کیچڑ نظر آ رہی تھی۔ اس کا ایک سبب ٹرکوں کی مسلسل آمد و رفت بھی تھی، جو اناج کی بوریوں کو یہاں سے وہاں پہنچانے میں مصروف رہتے تھے۔ تنویر جٹ اپنی دکان پر موجود نہیں تھا۔ اس کے منشی نے بتایا آج وہ دکان پر نہیں آئیں گے۔ مجھے اور کانسٹیبل کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کر منشی ہائی الرٹ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ چنی وال اور آس پاس کے تمام گاؤں دیہات میرے تھانے کی حدود میں آتے ہیں۔ منشی نے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمیں دکان کے اس حصے میں بٹھایا جو تنویر جٹ کے آفس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہاں پر مکمل پرائیویسی والا ماحول میسر تھا۔ تنویر جٹ کے منشی کا نام محمد الیاس معلوم ہوا۔ آپ بتائیں ملک صاحب، میں آپ کی کیا سیوا کروں؟ منشی جی، میں یہاں سیوا کرانے نہیں آیا، میں ایک ضروری تفتیش کے سلسلے میں چنی وال پہنچا ہوں اور فوری طور پر تنویر جٹ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تنویر جٹ آج دکان پر کیوں نہیں آیا؟ وہ تو کل بھی نہیں آئے تھے۔ منشی نے بتایا، اگر آپ کا ان سے ملنا ضروری ہے تو گھر چلے جائیں۔ خیریت؟ منشی کی بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ تنویر جٹ 2 دن سے منڈی کیوں نہیں آ رہا؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ملک صاحب، منشی نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں تانگا منگوا کر آپ کو ان کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ آپ چاہیں تو اپنے گھوڑے ادھر منڈی میں ہی چھوڑ جائیں، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ کر آفس کے باہر ایک شخص کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، پھر بولا، میں پہلے آپ کی خاطر تواضع کے لیے جھورا سے کچھ منگواتا ہوں، اس کے بعد آپ جٹ صاحب سے ملنے جائیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری خاطر تواضع کی زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ابھی کسی جھورا کا ذکر کیا ہے، یہ کون ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم نے میری دوسری بات کا جواب دے دیا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کس مقصد سے چنی والا آیا ہوں۔ ملک صاحب، جھورا جٹ صاحب کا ملازم ہے، وہ بڑی رسان سے بولا، اس کو دکان کے اوپری کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں بھی جھورا سے کہہ کر آپ کے لیے چائے پانی کا بندوبست کراتا ہوں۔ چائے ادھار رہی، میں جھورا کی تلاش میں چنی والا آیا ہوں، بس تم جلدی سے اسے یہاں بلا لو۔ جھورا کی تلاش میں؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ اسی وقت ایک شخص آفس میں داخل ہوا، لے جی جھورا آ گیا۔ منشی الیاس نے کہا، آپ کو اسی بندے کی تلاش تھی نا؟ یہ شخص وہ جھورا نہیں تھا جس کی کھوج میں ہم چنی والا آئے تھے۔ حاضر سٹاک جھورا تو پولیس والوں کو اپنے سامنے دے کر گھبرا گیا تھا،
میں تنویر جٹ سے ملاقات کرنے اس کے گھر میں جا رہا ہوں۔ اس دوران میں تم ہمارے گھوڑوں کی خدمت پر مامور رہو گے، ان کا پوری طرح خیال رکھو گے اور ان کے لیے چارے پانی وغیرہ کا بندوبست بھی کرو گے، جس طرح انسانوں کے لیے تم چائے پانی کا انتظام کرتے ہو۔ بات آئی سمجھ میں کہ نہیں؟ آئی جی۔ اور جلدی سے سر کو اس بات میں حرکت دیتے ہوئے بولا، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں آپ کے گھوڑوں کو نہلا دھلا کر اور کھلا پلا کر ایک دم تازہ کر دوں گا۔ جھورا جب اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آفس سے نکل گیا تو منشی نے کہا، ملک صاحب آپ نے تو اس بیچارے کی جان ہی نکال دی تھی۔ آج کے اس خطرناک مجرم کی سرکوبی کے لیے آپ نے چنیوال کا رخ کیا ملک صاحب، وہ ٹٹولنے والے انداز میں بولا۔ مجرم نہیں، ایک گمشدہ مظلوم کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ کون مظلوم؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ وہ مظلوم جو نجیب آباد میں مچھلیاں فروخت کرتا ہے، وہ تنویر جٹ کا دوست ہے اور اس سے ملنے 2 روز پہلے یہاں آیا تھا۔ وہ تو آپ اس جھورا کی تلاش میں یہاں آئے ہیں۔ جب تم سمجھ ہی گئے ہو تو پھر تمہیں یہ بات بھی پتا ہوگی کہ جھورا کس مقصد سے تنویر جٹ سے ملنے چنیوال آیا تھا، اور تمہیں یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچا۔ ملک صاحب جھورا پرسوں یعنی 3 اپریل کو لگ بھگ 11 بجے دن میں یہاں پہنچا تھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس نے وڑائچ صاحب سے کافی تفصیلی ملاقات کی تھی اور دوپہر کا کھانا بھی ادھر دفتر ہی میں کھایا تھا۔ پھر کوئی 4 بجے کے قریب وہ یہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ وہ پیدل سفر کرنے کا عادی ہے اور خاصا تیز بھی چلتا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اس سے زیادہ 5 بجے اپنے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ باقی جہاں تک جھورا کی آمد کے مقصد کی بات ہے تو اس بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں۔ اس سلسلے میں وڑائچ صاحب سے میری بات نہیں ہو سکی۔ وہ نہ تو کل دکان پر آئے اور نہ ہی وہ آ جائیں گے۔ تنویر جٹ کا گھر چنیوال کے وسط میں واقع تھا۔ تنویر جٹ بھاری تن و توش کا مالک ایک دبنگ انسان تھا۔ وہ ایک کشادہ بیڈ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے نیم تراز تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق اس کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ ہمارے درمیان رسمی لیک سلیک کا مرحلہ طے ہو گیا تو اس نے ملازم سے کہا کہ جاؤ جلدی سے ملک صاحب کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملک صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ تنویر جٹ کے لہجے سے بیزاری اور نکاہت ٹپکتی تھی۔ منشی لیاس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ پچھلے 2 دن سے دکان پر بھی نہیں گیا تھا۔ اسی تناظر میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، وڑائچ صاحب اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ 2 دن سے منڈی بھی نہیں جا رہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، آپ نے کہاں سے سن لیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں؟ وہ خاصا ہوشیار آدمی تھا جو اس نے میری بات کو پکڑ لیا تھا۔ میں نے بڑی رسان سے جواب دیا، آپ کے منشی محمد الیاس نے مجھے آپ کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ ہم ابھی منڈی ہی سے آ رہے ہیں اور آپ کا ملازم جھورا ہمارے گھوڑوں کی مٹھی چاپی کر رہا ہے۔ اوہو، اس نے چوکنا نظر سے مجھے اور کانسٹیبل کو باری باری دیکھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اس وقت کار سرکار پر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ کا اندازہ درست ہے وڑائچ صاحب، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ میں ایک بندے کے بارے میں ضروری معلومات لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کون بندہ؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پہلے آپ اپنی طبیعت کا سنائیں، میں نے کہا بندے کے بارے میں بات کریں گے۔ بس جناب کیا بتاؤں، وہ بیزاری سے بولا، دانت کی تکلیف نے جان عذاب کی ہوئی ہے۔ کل کا پورا دن تو تیز بخار بھی رہا، آج طبیعت قدرے بہتر ہے۔ میں نے سوچا ایک دن اور آرام کر لوں، کل سے دکان پر چلا جاؤں گا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ دانت کا درد کتنا ظالم ہوتا ہے۔ جی بہت ظالم، میں نے گردن ہلائی۔ اس دوران جٹ کے ملازم نے ہماری خاطر مدارات میں پوری ٹیبل سجا دی تھی۔ پھر میں نے تنویر جٹ سے کہا کہ میں جھورا کے بارے میں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جھورا کے بارے میں؟ لیکن اس کو تو آپ گھوڑوں کی دیکھ بھال پر لگائے ہیں۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں اس جھورا کی نہیں بلکہ اس جھورا کی بات کر رہا ہوں وڑائچ صاحب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ جھورا مچھلی فروش جو قصبہ نجیب آباد کا وسنیک اور آپ کا دوست بھی ہے، وہ پرسوں مورخہ 3 اپریل آپ سے ملنے موزہ چنیوال آیا تھا یا نہیں؟ بالکل آیا تھا جناب، اس نے پورے 5 گھنٹے میری دکان پر گزارے تھے۔ ہم نے دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کھایا تھا، پھر ہمارے بیچ مختلف امور پر بات چیت ہوتی رہی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اس کے چہرے پر تشویش چھلک رہی تھی۔ اگر خیریت ہوتی تو پھر مجھے نجیب آباد سے یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی وڑائچ صاحب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا دوست 3 اپریل کی دوپہر رخصت تو ہو گیا تھا لیکن ابھی تک وہ نجیب آباد پہنچا نہیں۔ میں اسی کی تلاش میں چنیوال آیا ہوں۔ اس کی بیوی صفیہ اپنے خاوند کی پراسرار گمشدگی پر سخت پریشان ہے۔ یہاں سے تو وہ صحیح و سلامت رخصت ہوا تھا، وہ متفکر انداز میں بولا۔ اس کے پاس تو اچھی خاصی رقم بھی تھی، کہیں وہ کسی ڈاکو یا راہزن کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا؟ تنویر جٹ کی تشویش بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا تھا کہ وہ اپنا پیدل چلنے کا شوق صاف ستھرے علاقے میں پورا کر لیا کرے۔ اس گھنے جنگل میں تنے تنہا سفر کرنا، وہ بھی پیدل، خطرے سے خالی نہیں ہے جناب، مگر جھورا نے کبھی میری بات پر توجہ نہیں دی۔ میں نے ابھی تک تنویر جٹ کے سامنے رقم کا ذکر نہیں کیا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ جھورا کے پاس اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ صفیہ نے مجھے بتایا تھا کہ جھورا تنویر جٹ سے 1000 روپے ادھار لینے گیا تھا۔ میں نے اپنے اطمینان کی خاطر پوچھ لیا، جھورا کی بیوی سے پتہ چلا کہ وہ آپ سے کچھ رقم لینے آیا تھا، آپ نے اسے کتنے پیسے دیے تھے؟ پورے 2000 روپے، اس نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ تنویر جٹ کے جواب نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا، کیا واقعی وہ آپ سے 2000 روپے لے کر گیا تھا؟
میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا ملک صاحب؟ جھورا مجھ سے جتنی رقم لے کر گیا ہے وہی بتا رہا ہوں۔ لیکن صفیہ کا کہنا تو یہ ہے کہ جھورا آپ کے پاس 1000 روپیہ لینے آیا تھا۔ وہ بھی غلط نہیں کہہ رہی۔ عمانی خیز انداز میں بولا، یہ کیا بات ہوئی بڑائی صاحب؟ بات یہ ہوئی ملک صاحب کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جھورا آیا تو 1000 لینے ہی تھا، لیکن میں نے زبردستی اسے 2000 دے دیے تھے۔ بڑائی صاحب، آپ نے تو بات کو اور زیادہ الجھا دی ہے۔ میں نے صاحب کو ایک مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس زبردستی کا سبب بتانا پسند کریں گے؟ جی ضرور۔ جھورا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ادھر نجیب آباد میں مشتاق مہر سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدنا چاہتا ہے۔ مشتاق مہر مذکورہ اراضی کے 1500 روپے مانگ رہا تھا۔ جھورا کے پاس 500 روپے رکھے ہوئے تھے اور وہ 1000 روپے مجھ سے ادھار لینے آیا تھا۔ یہ ساری باتیں صفیہ مجھے بتا چکی ہے، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اب جو میں بتانے والا ہوں وہ بھی سن لیں سرکار۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، میں نے وہ قطع اراضی دیکھ رکھا ہے، جھورا جسے خریدنے کی بات کر رہا ہے۔ میری ساری زندگی ذمہ داری میں گزری ہے ملک صاحب۔ زمین کا وہ ٹکڑا کسی بھی طرح 3000 روپے سے کم کا نہیں ہے۔ میں مشتاق مہر کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس بندے نے زندگی بھر نقصان کا سودا نہیں کیا، پھر وہ زمین کا مذکورہ ٹکڑا آدھی قیمت میں کیوں کر فروخت کر سکتا ہے؟ اسی خیال کے پیش نظر میں نے جھورا کو 1 کی بجائے 2000 روپے زبردستی دے دیے تھے تاکہ زمین کا سودا کرتے ہوئے سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ نے تو بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا بڑائی صاحب، لیکن جھورا گھر پہنچا اور نہ ہی آپ کے دیے ہوئے 2000 روپے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا کہ یہاں چنی وال میں کسی کو یہ بات معلوم تھی کہ جھورا آپ سے 2000 روپے لے کر جا رہا تھا؟ قطعی نہیں ملک صاحب، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ یہ معاملہ صرف میرے اور جھورا کے بیچ میں تھا، حتیٰ کہ میرے منشی الیاس کو بھی اس رقم کی کوئی خبر نہیں۔ یہ پیسے میں نے جھورا کو اپنی جیب خاص سے دیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چنی وال سے کوئی بندہ جھورا کے تعاقب میں نہیں گیا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ مجھے تو سیدھی سیدھی ڈاکوؤں کی کارروائی لگتی ہے۔ کیا آپ نے جنگل کو چیک کیا ہے؟ میں نے چنی وال کا قصد کرنے سے پہلے ایک متلاشی پارٹی کو جنگل والے حصے کا کونا کونا چھان مارنے کی ہدایت کے ساتھ جنگل کی جانب روانہ کر دیا تھا، میں نے تنویر جٹ کو بتایا۔ اس پارٹی میں ایک تجربے کار کھوجی بھی شامل ہے۔ اگر جھورا کے ساتھ جنگل کے اندر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے تو شام تک اس کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، وہ خلوص بھرے انداز میں بولا۔ جھورا حیرت ہی سے ہوگا۔ جھورا کے لیے تنویر جٹ کی فکر مندی اور پریشانی میں مجھے کوئی کھوٹ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ جھورا کا سچا اور مخلص دوست تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، بڑائی صاحب، جھورا کی تلاش کے سلسلے میں آپ مجھ سے کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ جو آپ کا حکم ہو۔ اس نے بال میری کوٹ میں پھینک دیا۔ میں نے کہا، آپ اپنے چند قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دیں اور انہیں جھورا کی تلاش میں چنی وال اور ارد گرد کے گاؤں دیہات کی جانب روانہ کر دیں۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، یہ کام آج ہی ہو جائے گا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ جھورا میرا بہت سچا دوست تھا، میری پوری کوشش ہوگی کہ وہ جلد از جلد بازیاب ہو جائے۔ جھورا کی تلاش کا سلسلہ تو آپ پہلی فرصت میں شروع کرا دیں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہاں چنی وال میں جھورا کی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی؟ جھورا اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک سیدھا سادہ انسان ہے ملک صاحب، اسے دشمن اور دشمنی پالنے کا کبھی شوق نہیں رہا۔ میں چنی وال میں اس کے کسی دشمن سے واقف نہیں ہوں، اور وہاں نجیب آباد میں، وہاں بھی جھورا کا کوئی دشمن میرے علم میں نہیں ہے۔ جیلا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولتی نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، جمیل اور اب جیلا جھورا کا چھوٹا بھائی ہے، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، کیا جیلا جھورا کی گمشدگی میں ملوث ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ کسی خاص بنا پر کہہ رہے ہیں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں نے کہا، میں نے صفیہ کے رویے میں جیلا کے لیے خاص نوعیت کی صد مہری بلکہ نفرت دیکھی ہے، اور کم و بیش اسی درجے کی عداوت اور ناپسندیدگی جیلا کے انداز میں بھی پائی جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ دونوں بھائیوں میں کافی عرصے سے ناراضی اور چپکلش چل رہی ہے، ان کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی نہیں ہے۔ آپ کو اس ناراضگی اور چپکلش کا سبب بھی معلوم ہوگا، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ دراصل جیلا اور جھورا کے مزاج اور عادات و اعتبار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب تک ان کے ماں باپ زندہ تھے کسی نہ کسی طور نباہ ہو رہا تھا، پھر ایسی جدائی پڑی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی گئی۔ آپ مجھے کچھ چھپانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ نہیں تو؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوا؟ میں نے جیلا اور جھورا کے بیچ جدائی کے اسباب تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے تنویر جٹ کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک ناخوشگوار واقعے کی وجہ سے دونوں بھائیوں کے درمیان اتنے طویل فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، ورنہ پہلے تو جیلا کا جھورا کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ اس نے بڑے محتاط انداز میں استفسار کیا، کون سا ناخوشگوار واقعہ ملک صاحب؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں تنویر جٹ کو اس واقعے سے آگاہ کر دیا جو جیلا کی زبانی مجھ تک پہنچا تھا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور کہا، یہ واقعہ جھورا نے مجھے سنایا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیلا بکواس کرتا ہے۔ صفیہ ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ جیلا نے موقع پا کر صفیہ سے دست درازی کی کوشش کی ہو، اور جب صفیہ نے
اپنی عزت کے تحفظ کے لیے شور شرابہ مچایا ہو تو جیلا نے اپنا دامن بچانے کے لیے صفیہ کو مورد الزام ٹھہرا دیا ہو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ تنویر جٹ کے جواب سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صفیہ کو سچا اور جیلا کو جھوٹا سمجھتا تھا، یعنی اس کی ساری ہمدردی صفیہ کے ساتھ تھی۔ گویا آپ کی نظر میں جیلا صاف کردار کا مالک نہیں ہے۔ میں نے کہا، اس کی بکواس پر توجہ نہیں دینا چاہیے۔ میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں ملک صاحب۔ جیلا کے حوالے سے تنویر جٹ کے خیالات سے مکمل آگاہی حاصل کرنے کے بعد میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اسے بتاؤں کہ میں نے جیلا کو جنگل کی طرف جانے والی چھاپا مار پارٹی میں شامل کر رکھا ہے۔ 10-15 منٹ مزید گفتگو کے بعد میں نے کہا، وڑائی صاحب، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اپنی بیماری کے باوجود بھی آپ نے مجھے اتنا وقت دیا۔ اب اجازت چاہوں گا۔ الوداعی مصافحہ کرنے کے بعد ہم اس کے گھر سے نکل آئے۔ میرے تھانے پہنچنے سے پہلے ASI جہاں سے شیخو پورہ سے لوٹ آیا تھا، میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا تو وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا رپورٹ ہے؟ ماسٹر عنایت کو لے آیا ہوں ملک صاحب، اس نے بتایا۔ اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ میں نے استفسار کیا۔ تمہیں تو کل رات ہی کو واپس آنا تھا۔ میں ضرور کل ہی واپس آ جاتا اگر یہ بندہ مجھے مل گیا ہوتا۔ میں ڈھونڈتا ڈھانڈتا اس کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ اپنی بیٹی سے ملنے دوسرے محلے گیا ہوا ہے۔ میں اس کے تعاقب میں دوسرے محلے پہنچا تو معلوم ہوا یہ اپنی دوسری بیٹی کی طرف نکل گیا۔ میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور ایک گھر سے دوسرے گھر پر میرا سفر جاری رہا، اور جب یہ اللہ کا بندہ ہاتھ لگا تو رات ہو چکی تھی۔ یہاں آنے کے لیے اس وقت کوئی بس نہیں مل سکتی تھی، اس لیے میں ادھر شیخو پورہ ہی میں اپنی خالہ کے گھر رک گیا تھا۔ ASI اپنی کارگزاری کی رپورٹ پیش کر چکا تو میں نے کہا، تم نے بھی جس اللہ کے بندے کا ذکر کیا ہے اس نے تو اپنے خاندان کو اچھا خاصا پھیلا رکھا ہے۔ جی جناب، ماسٹر عنایت نے 3 شادیاں کی تھیں اور اس کی 15 اولادیں ہیں، 5 بیٹے اور 10 بیٹیاں، لیکن اس بیچارے کو اولاد کا سکھ نہیں مل سکا۔ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں ملک صاحب۔ ماسٹر عنایت کی 10 بیٹیاں شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، مگر اس کے بیٹے گستاخ اور ناخلف نکلے ہیں، سب کے سب شادی شدہ اور زن مرید۔ اس لیے وہ بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ اور اس کی 3 بیویاں۔ ASI کی بات پوری ہونے سے پہلے میں نے پوچھ لیا، وہ ان کے پاس کیوں نہیں رہتی؟ وہ ان کے پاس کیوں نہیں رہتا؟ وہ ایک ایک کر کے سب اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، اس نے بتایا۔ بیچارہ بہت دکھی ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتا، چند ماہ کہیں تو چند ماہ کسی اور جگہ۔ نجیب آباد میں آباد ہوئے سے صرف 2 ماہ ہوئے۔ فیقہ درزی کے ساتھ اس کا دل یوں بھی لگ گیا کہ کسی زمانے میں اس نے بھی ٹیلرنگ کا کام کیا تھا، اس لیے اس کے نام کے ساتھ ماسٹر لگا ہوا ہے۔ تم ماسٹر عنایت کو لے ہی آؤ تو ذرا مجھے بھی اس کا دیدار کرا دو، میں نے کہا۔ جی ضرور، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ 1 منٹ کے بعد ماسٹر عنایت میرے سامنے حاضر تھا۔ ماسٹر عنایت کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور کمزور سا انسان تھا۔ ASI نے مجھے اس کی جو دکھ بھری کہانی سنائی تھی وہ بالکل ویسا ہی نظر بھی آتا تھا۔ اگر اولاد کی جانب سے انسان کو سکھ نہ ملے تو اس کی یہی حالت ہو جاتی ہے۔ میں نے 15-20 منٹ تک ماسٹر عنایت کو اپنے سوالات کی باڑ پر رکھا، لیکن میرے پیشہ ورانہ تجربے نے مجھے بتا دیا کہ کسی بھی حوالے سے جھورا کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ نہیں تھا۔ اس نے جھورا کے ساتھ مچھلی والا جو سین کیا تھا، اس نوعیت کی دل جلانے والی اٹھ پٹانگ حرکتیں وہ اکثر لوگوں کے ساتھ کرتا رہتا تھا۔ ماسٹر عنایت اس وقت جس ذہنی کیفیت سے گزر رہا تھا، اس میں نے اسے یہ یاد دلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس کی حرکت کی وجہ سے بلاخر جھورا کی تحمل مزاجی اور فرما برداری کی انتہا کر دی تھی، اور اس نے مجبور ہو کر صبر و ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا اور بے قابو ہو کر اس پر چبڑ پڑا تھا۔ ASI کو میں نے ماسٹر عنایت کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں بلا لیا اور تازہ ترین حالات پر اس سے گفتگو کرنے لگا۔ میں نے اسے اپنے دورہ چنی وال کی تفصیل سے بھی آگاہ کیا۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں تنویر جٹ کی بات سے متفق ہوں ملک صاحب۔ مطلب تم بھی یہی سمجھتے ہو کہ جھورا کے ساتھ جنگل میں کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ فی الحال اور کوئی وجہ بھی تو نظر نہیں آ رہی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ جھورا چنی وال سے 2000 روپیہ لے کر روانہ ہوا اور پھر وہ نجیب آباد نہیں پہنچا۔ نجیب آباد اور چنی وال کے درمیان تو جنگل ہی جنگل ہے ملک صاحب، گھنا جنگل۔ اسی گھنے اور خطرناک جنگل میں نے ایک متلاشی ٹیم کو روانہ کر رکھا ہے، میں نے کہا، اور مجھے امید ہے کہ وہاں سے کوئی اچھی خبر آئے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ویسے جھورا کی تلاش کے سلسلے میں ہمیں نجیب آباد کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ASI نے گرچہ ایک کام سی بات کی تھی، لیکن میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا تھا۔ میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو جہاں سے نجیب آباد کوئی زیادہ بڑا قصبہ نہیں۔ میں یہ کام تمہارے ذمہ لگاتا ہوں اگر تم تھکے ہوئے نہ ہو تو۔ تھکن کا کیا سوال ملک صاحب، وہ حشاش بشاش لہجے میں بولا۔ رات بھر میں نے ادھر خالہ کے گھر میں آرام ہی تو کیا ہے۔ تو پھر تم نجیب آباد کے سروے پر نکل جاؤ، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ذرا گھوم پھر کر لوگوں سے پوچھو، شاید کسی نے 3 اپریل کی شام جھورا کو قصبے میں دیکھا ہو۔ ویسے اس بات کا امکان تو نظر نہیں آتا کہ جھورا نجیب آباد پہنچا ہو، لیکن پھر بھی تفتیش کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ASI مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کانسٹیبل الطاف کی ٹیم جنگل سے واپس آ گئی۔ اس ٹیم میں الطاف کے علاوہ کھوجی تاج دین عرف تاجو، چاچا کانسٹیبل جنید خان اور جھورا کا چھوٹا بھائی جیلا شامل تھے۔ ان کی واپسی کا سب سے افسوسناک پہلو یہ تھا
کہ وہ لوگ جنگل سے ناکام و نامراد لوٹے تھے۔ کانسٹیبل الطاف نے مجھے بتایا، ملک صاحب ہم نے نجیب آباد سے لے کر چنی وال تک پھیلایا ہوا سارا جنگل چھان مارا لیکن ہمیں جھورا کا کوئی سراغ نہیں ملا، حتیٰ کہ ہم نے شمالاً جنوباً بہنے والی بڑی نہر کے کنارے میلوں تک دیکھے ہیں۔ وہ اپنی بات ختم کر چکا تو میں نے پوچھا، جھیلا نظر نہیں آ رہا، اسے کہاں چھوڑ آئے ہو؟ وہ ہمارے ساتھ ہی نجیب آباد پہنچا تھا، الطاف نے بتایا۔ وہ اپنے گھر گیا، کہہ رہا تھا بہت تھک گیا ہوں، اگر میری ضرورت ہوئی تو میں تھانے آ جاؤں گا ورنہ گھر میں آرام کروں گا۔ میں نے الطاف سے پوچھا، کیا تم نے جھورا کی تلاش کے دوران میں جھیلا پر گہری نظر رکھی تھی؟ جناب میں آپ کے حکم کو کیسے بھول سکتا تھا؟ پھر اس کڑی نگرانی کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ جناب میں تو یہی محسوس کیا ہے کہ جھیلا کسی بھی حوالے سے اپنے بڑے بھائی کی گمشدگی میں ملوث نہیں ہے۔ گویا تم لوگوں کی رپورٹ یہ ہے کہ جھورا جنگل میں کہیں نہیں ہے۔ جی ہماری تحقیق تو یہی کہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ جھورا 3 اپریل کی سپہر 4 بجے چنی وال سے نجیب آباد کی طرف پیدل روانہ ہوا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اسے زیادہ سے زیادہ 5 بجے تک نجیب آباد پہنچ جانا چاہیے تھا، کیونکہ میری معلومات کے مطابق وہ کافی تیز چلنے کا عادی ہے، مگر وہ اپنے گھر نہیں پہنچا۔ تم بتا رہے ہو گھنے جنگل میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا؟ وہ آخر گیا تو گیا کہاں؟ کیا اسے زمین نے نگل لیا یا آسمان کھا گیا؟ تاجو چاچا نے ایک عجیب بات کی ہے، الطاف نے الجھن زدہ انداز میں کہا، جو میرے پلے نہیں پڑی۔ وہ عجیب بات مجھے بھی تو بتاؤ، ہو سکتا ہے میری سمجھ میں آ جائے۔ جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تھے تو ہم نے جھورا کی بیوی سے جھورا کا ایک جوتا لے لیا تھا تاکہ تاجو چاچا کو اس کا کھرا تلاش کرنے میں آسانی رہے۔ کانسٹیبل الطاف وضاحت کرتے ہوئے بولا، گزشتہ رات چونکہ اچھی خاصی بارش ہو گئی تھی لہٰذا کھوجی چاچا کی تمام کوشش ناکام ہو گئی۔ ایک تو جنگل کی گھاس دار زمین اور اوپر سے وہ بھی بھیگی ہوئی، ہمیں کہیں بھی جھورا کا کھرا نہیں مل سکا، لیکن نہر والے پل کے اس کنارے پر تاجو چاچا کو کچھ ایسے آثار مل گئے جن کی بنا پر اسے شک ہے کہ جھورا نجیب آباد میں داخل ہوا تھا۔ اوہو یہ تو بڑی خبر ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، پھر پوچھا تاجو کہاں ہے؟ وہ حوالدار اللہ بخش کے پاس بیٹھا گپ شپ کر رہا ہے، کانسٹیبل نے بتایا۔ فوراً میرے پاس پہنچے، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، گپ شپ بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اگلے لمحے تاج دین اور اب تاجو چاچا میرے سامنے حاضر تھا۔ میرے پوچھنے پر تاجو چاچا نے بتایا، ملک صاحب نہر کے پل سے جو راستہ نجیب آباد کی طرف آ رہا ہے وہاں میں نے جھورا کے قدموں کے معدوم سے نشانات دیکھے ہیں، جس میں آنے اور جانے دونوں طرح کے نشانات شامل ہیں۔ اتنی بڑی بات اور تم حوالدار کے پاس بیٹھے گپے ہانک رہے ہو؟ میں نے شکایتی لہجے میں کہا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بظاہر تو یہ بات بڑی ہی نظر آ رہی ہے، لیکن میں نے اسے اس لیے زیادہ اہمیت نہیں دی کہ جس جگہ جھورا کے قدموں کے نشانات ملے تھے وہاں قریب ہی وہ تالاب ہے جہاں جھورا روزانہ مچھلیاں پکڑنے جاتا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ جھورا کی گمشدگی سے پہلے کے نشانات ہیں۔ تاجو چاچا کی بات میں وزن تھا، میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی، لیکن کانسٹیبل اشفاق کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ آج چنی وال بھی میرے ساتھ گیا تھا۔ اشفاق نجیب آباد ہی کا رہنے والا تھا۔ وہ میرے پاس پہنچ کر بولا، جی ملک صاحب حکم کریں۔ ابھی ہمیں صفیہ سے ملاقات کرنے جانا ہے۔ میں نے کہا، خیریت تو ہے نا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں صاحب خیریت ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم نے دیکھا تھا نا کل صفیہ کی کیسی بری حالت تھی؟ بس اسے تھوڑی سی تسلی تشفی دینے جانا ہے۔ میں تیار ہوں جی۔ جب ہم جھورا کے گھر کے نزدیک پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم نے جھورا کے دروازے پر دستک دی تو فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی صفیہ نے اپنے شوہر کے بارے میں استفسار کیا، اس کی آواز سے فکر مندی جھلکتی تھی۔ تھانے دار صاحب جھورا کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے اسے اپنی کارگزاری سے آگاہ کیا اور کہا، میں نے سارا جنگل چھان مارا ہے، چنی وال اور ارد گرد کے گاؤں میں بھی تلاش کر لی ہے، بس ایک جگہ باقی رہ گئی ہے۔ میں نے سوچا ذرا اسے بھی چیک کر لیتا ہوں۔ کون سی جگہ؟ اس نے گھبراہٹ آمیز انداز میں پوچھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، گمشدہ جھورا کا گھر۔ کیا آپ میرے گھر کی تلاشی لینے آئے ہیں؟ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ جھورا یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے تم نے اپنے خاوند کو گھر کے اندر ہی کہیں چھپا رکھا ہو۔ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں تھاندار صاحب، وہ قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولی۔ اگر جھورا گھر میں ہوتا تو پھر میں اس کے لیے 2 دن سے ماری ماری کیوں پھر رہی ہوتی؟ پھر تو گھر کی تلاشی دینے میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اندر آ جائیں۔ گھر کی تلاشی کا سن کر صفیہ کے چہرے پر جو گھبراہٹ نمودار ہوئی تھی اس نے چند لمحات کے لیے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا اور مجھے جیلا کے خدشات سچ ہوتے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ لیکن جتنی آسانی سے اس نے ہمیں گھر کے اندر آنے کی دعوت دی تھی اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ جھورا کی گمشدگی کے حوالے سے اس کا دامن صاف ہے۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں پریشانی کے جو آثار ابھرے تھے وہ اس کی حالیہ ذہنی پریشانی کا عکس بھی ہو سکتے تھے۔ بلا شبہ وہ بڑے نازک حالات سے گزر رہی تھی۔ یہ معمول کی ایک چھوٹی سی کارروائی ہے، میں نے صفیہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بولی، آپ قانونی تقاضے ضرور پورے کریں، جھورا آپ کو اس گھر میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ صفیہ کے آخری جملے میں بے پناہ اعتماد تھا۔ ایسا اعتماد انسان کے الفاظ میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اسے کسی بات کا 100% یقین ہوتا ہے۔ میں نے صفیہ کی میت اور
لالٹین کی موجودگی میں گھر کے دونوں کمرے، صحن، باورچی خانہ، دیگر تمام حصے بھی دیکھ ڈالے، لیکن مجھے کسی بھی جگہ پر جھورا یا اس کی موجودگی کے حوالے سے کوئی سراغ نہ ملا۔ ایک اندرونی کمرے کا کچھ حصہ مجھے قدرے گیلا نظر آیا، جیسے وہاں کی زمین کو تازہ تازہ پوتا گیا ہو۔ میں نے کمرے کے فرش کے اس حصے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے صفیہ سے سوال کیا، یہاں کیا ہوا ہے؟ میں نے بستروں کی پیٹی کو گھسیٹ کر ایک کونے میں کیا تھا۔ وہ ایک 6x4 فٹ کی جستی پیٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جس کی وجہ سے کچے فرش پر کھرونچے پڑ گئے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی اس اکھڑی ہوئی زمین پر پونچھا مارا ہے، جس کی وجہ سے یہ گیلی ہو رہی ہے۔ صفیہ کا جواب معقول تھا، لیکن کسی اندرونی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں آگے بڑھ گیا۔ جیلا کی اس بات کے زیر اثر تھی کہ ممکن ہے صفیہ نے بھائی جھورا کو گھر کے اندر کہیں چھپا رکھا ہو۔ جستی پیٹی میں کوئی تالا وغیرہ بھی نہیں لگا تھا۔ میں نے پیٹی کے قریب پہنچ کر صفیہ سے کہا کہ اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں پیٹی کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں، تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ پیٹی کے اندر بسترے بھرے ہوئے ہیں، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو آپ پیٹی کو چیک کر لیں، میں لالٹین سے آپ کو روشنی دکھاتی ہوں۔ بات کے اختتام پر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لالٹین کو قدرے بلند کر دیا تاکہ میں آسانی سے پیٹی کے اندرونی ماحول کا جائزہ لے سکوں۔ جب سے میں نے تلاشی کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا، لالٹین مسلسل صفیہ کے ہاتھ میں تھی۔ سورج کو غروب ہوئے ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے، لیکن کمروں کے اندر اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں نے اس جستی پیٹی کے اندر موجود تمام کپڑوں کو اچھی طرح چیک کر لیا۔ وہاں پر لحافوں، گدوں، تکیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، یا پھر بستر پر بچھانے والی چند چادریں تھیں۔ گویا اس پیٹی میں مکمل طور پر بسترے ہی بھرے ہوئے تھے۔ میں نے پیٹی کو بند کر دیا اور صفیہ کے ساتھ والے کمرے، تم فکر نہیں کرو، میں بہت جلد جھورا کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ آپ کو یہ تسلی تو ہو گئی ہے نا، میں نے جھورا کو گھر کے اندر کہیں چھپا کر نہیں رکھا؟ اگر میری کسی عمل سے تمہاری دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب۔ اس کے بعد میں اس کے گھر سے واپس تھانے آ گیا۔ میری واپسی پر ASI جہاں زیب بھی تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اسے رپورٹ طلب کی تو اس نے بتایا کہ پچھلے 2 دن سے کسی شخص نے جھورا کو نجیب آباد میں نہیں دیکھا۔ تفتیش کی گاڑی ایک مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جھورا کہاں غائب ہو گیا۔ ابھی تک کوئی ایسا سرا ہاتھ نہیں لگا تھا جسے تھام کر میں جھورا تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے تمام تفکرات کو ذہن سے جھٹکا اور اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ کہتے ہیں تاریکی چاہے کتنی بھی گہری کیوں نہ ہو، اسے کبھی نہ کبھی روشنی کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ہی پڑتے ہیں۔ جیسے ہر رات کے بعد لازمی سیر نمودار ہوتی ہے، اسی طرح ہر الجھن کی کوئی نہ کوئی سلجھن بھی ہوتی ہے۔ میں بھی اپنے کوارٹر میں بستر پر لیٹا اپنی الجھن کو سلجھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اور نصف شب کا عمل تھا۔ میرے تھانے کا عملہ عموماً رات میں مجھے ڈسٹرب نہیں کیا کرتا تھا۔ چھوٹے موٹے معاملات کو وہ لوگ خود ہی نپٹا لیا کرتے تھے۔ آدھی رات کو دستک کا ایک ہی مطلب تھا کہ معاملہ سنگین ہے، لہٰذا میں بستر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے صحن عبور کر کے اپنے کوارٹر کا بیرونی دروازہ کھولا تو سامنے شبینہ ڈیوٹی والا ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ کیا بات ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ملک صاحب جیلا تھانے میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے اضطراری لہجے میں بتایا، اور فی الفور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہمیں کچھ نہیں بتا رہا، کانسٹیبل نے کہا۔ کہتا ہے میں تھانے دار صاحب سے ہی بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں لباس تبدیل کر کے آ رہا ہوں۔ کانسٹیبل مجھے سیلیوٹ کر کے رخصت ہو گیا۔ یونیفارم پہننے کے دوران میں میرا ذہن مسلسل جیلا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ کسی اہم معاملے کے ساتھ آدھی رات کو اس کی تھانے میں آمد کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس کے پاس اپنے بھائی جھورا کی گمشدگی کے حوالے سے کوئی خبر تھی۔ میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی جیلا انکشاف انگیز انداز میں بولا، آپ کو ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ وہاں چلنا ہوگا۔ کہاں چلنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ بھائی جھورا کے گھر۔ کیوں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جھورا کے گھر میں ایسا کیا ہو گیا کہ آدھی رات کو میرا وہاں جانا ضروری ہو گیا؟ ابھی چلیں اور اپنے ساتھ تھوڑی نفری بھی لے لیں، وہ اضطراری انداز میں بولا۔ میں نے چند منٹ پہلے مشتاق مہر کو جھورا کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ آدھی رات کو وہ وہاں کیا کرنے گیا؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ جیلا کی بات نے مجھے تشویش میں ڈال دیا تھا۔ تھانے دار صاحب آپ دیر نہ کریں، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ آج اس کمینی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ کمینی کا لفظ اس نے یقیناً اپنی بھابھی صفیہ کے لیے استعمال کیا تھا۔ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا، یہ مشتاق مہر وہی ہے نا جسے تمہارا بھائی جھورا کوئی زمین وغیرہ خرید رہا تھا؟ جی یہ وہی بندہ ہے، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ باتوں میں وقت ضائع نہ کریں تھانے دار صاحب، میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب راستے میں دے دوں گا۔ بات کے اختتام پر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جیلا جتنی بڑی اور سنسنی خیز خبر لایا تھا، اگر وہ حقیقت تھی تو پھر واقعتاً ایک لمحہ ضائع کرنا بھی حماقت کے زمرے میں آتا۔ میں نے حوالدار اللہ بخش کو بھی ساتھ لیا اور جیلا کی میت میں جھورا کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں نے جیلا سے کہا، اگر تمہاری اطلاع غلط ثابت ہوئی تو میں تمہارے ساتھ بہت سختی سے پیش آؤں گا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جیلا نے مجھے صفیہ کی جو کہانی سنائی تھی، تنویر جٹ کی نظر میں وہ ایک پراپوگینڈا سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تنویر جٹ کے مطابق جیلا اپنی بھابھی کو ناپسند کرتا تھا، اس لیے وہ اس کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا تھا، لہٰذا اس کی بکواس پر توجہ نہیں دینا چاہیے۔
تنویر جٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ عین ممکن ہے جیلا نے صفیہ کو مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہو اور ناکامی کی صورت میں اس نے سارا ملبہ صفیہ پر ڈال دیا ہو۔ اگر تنویر جٹ کی رائے کو مستند مان لیا جاتا تو پھر یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اس وقت بھی جیلا کوئی ڈرامہ رچانے کی کوشش میں تھا۔ اس امکان کے پیش نظر میں نے اسے وارننگ دی تھی۔ آپ سختی سے پیش آنے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ سینہ ٹھوک کر بولا، اگر میری اطلاع غلط نکلی تو میں گردن کٹوانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں تو نگرانی کے لیے وہاں ایک بندہ بھی کھڑا کر کے آیا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے غور کر اس کی طرف دیکھا۔ جناب، میں نے اپنے ایک دوست طارق کو بھائی جھورا کے دروازے سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا کر دیا ہے، اس نے فخری انداز میں بتایا، تاکہ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے اگر مشتاق مہر گھر سے نکل آئے تو طارق اسے دبوچ لے۔ میں آپ کی نظر میں جھوٹا ثابت نہیں ہونا چاہتا تھانے دار صاحب۔ جیلا کے لہجے میں جھلکتا اعتماد اس امر کی گواہی دیتا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ آدھی رات کو مشتاق مہر جھورا کے گھر میں اکیلی صفیہ کے پاس کیا کر رہا تھا۔ اس سوال کے مختلف جواب ہو سکتے تھے۔ ممکن ہے جھورا واپس آ گیا ہو اور مشتاق مہر زمین کی خریداری کے حوالے سے اسے کوئی بات کرنے آیا ہو۔ یہ بہت کمزور جواب تھا، کیونکہ مغرب کے وقت تو میں خود صفیہ کے گھر کے اندر موجود تھا اور تب تک جھورا کی واپسی نہیں ہوئی تھی، اور پھر آدھی رات کو اس نوعیت کی ملاقات کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا تھا، لہٰذا میں نے اس امکان کو رد کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا امکان میرے ذہن میں ابھرا، کہیں صفیہ اور مشتاق مہر کے بیچ کوئی خفیہ تعلق تو نہیں۔ یہ خاصا خطرناک خیال تھا اور جیلا کے بیان کردہ واقعے کو تقویت پہنچاتا تھا، جس میں صفیہ کا کردار داغدار دکھائی دیتا تھا۔ صفیہ کی ذات کے حوالے سے منفی انداز میں سوچتے ہوئے میرے ذہن میں کمرے کا وہ گیلا فرش تازہ ہو گیا جہاں صفیہ کے بقول اس نے پوچھا لگا رکھا تھا، اور صفیہ نے پوچھنے کا جو سبب بتایا تھا وہ اس وقت تو مجھے ہضم ہو گیا تھا، لیکن اب میرا ذہن کسی اور انداز میں سوچ رہا تھا۔ بستروں والی جستی پیٹی کو کبھی بھی ایسے ہی زمین کے اوپر نہیں رکھ دیا جاتا، بلکہ اس کے چاروں کونوں کے نیچے اینٹیں لگائی جاتی ہیں تاکہ پیٹی زمین کی سطح سے تھوڑی اوپر رہے۔ میں نے صفیہ کے گھر کے کمرے کے کونے میں جو جستی پیٹی دیکھی تھی وہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جیسے عارضی طور پر اسے وہاں رکھ دیا گیا ہو۔ صفیہ کے بیان کے مطابق اس نے پیٹی کو گھسیٹ کر کونے میں کیا تھا، جس کی وجہ سے کچے فرش پر کھرونچے سے پڑ گئے تھے اور اسے پوچھا لگانا پڑا تھا۔ میرے ذہن نے چیخ کر کہا، اس پیٹی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں جب صفیہ کے گھر معائنے پر تھا تو میں نے مذکورہ جستی پیٹی کو کھول کر اس کے اندر کا تفصیلی جائزہ بھی لیا تھا۔ اس کے اندر رضائیاں، تلائیاں، تکیے اور بستر کی چادریں وغیرہ بھری ہوئی تھیں۔ مجھے اس پیٹی میں کہیں کوئی گڑبڑ دکھائی نہیں دی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ساری گڑبڑ اسی پیٹی کے نیچے گیلے فرش کے اوپر یا گیلے فرش کے نیچے تھی۔ جب انسانی ذہن کو سوچنے کے لیے کوئی مخصوص زاویہ مل جائے تو پھر ہر گتھی خود بخود کھلتی چلی جاتی ہے۔ میں بھی صفیہ کی ذات کے حوالے سے ایک منطقی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ میرے ذہن کا اخذ کیا ہوا نتیجہ حالات حاضرہ سے لگا کھاتا ہے یا نہیں۔ ہم صفیہ کے گھر کے سامنے پہنچ گئے تو ایک شخص اندھیرے سے نکل کر تیزی سے ہماری جانب بڑھا۔ جیلا نے کہا، تھانے دار صاحب، یہ طارق ہے جسے میں نے نگرانی کے لیے یہاں کھڑا کر رکھا تھا۔ طارق ہمارے قریب پہنچا تو میں نے اسے پوچھا، کیا مشتاق مہر ابھی تک جیلا کے گھر کے اندر ہی ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا، اگر دستک دی تو مشتاق مہر ہوشیار ہو جائے گا۔ جیلا نے اضطراری انداز میں کہا، ہمیں دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہونا چاہیے، ورنہ وہ بدماش نکل جائے گا۔ اگرچہ جیلا کی یہ تجویز برمحل تھی، لیکن اخلاقی اعتبار سے اسے موضوع قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، مگر اس وقت ایک تنہا نامحرم عورت کے گھر میں مشتاق مہر کی موجودگی اس معاملے کو قابل دخل اندازی پولیس بناتی تھی، خاص طور پر ایک ایسی اکیلی عورت جس کا گھر والا پچھلے 2 دن سے گمشدہ تھا۔ ان حالات میں جیلا کی تجویز پر عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اس بات کا فیصلہ مجھے ہی کرنے دو کہ گھر میں داخل ہونے کا کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ پھر میں نے اس کے چوکیدار دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، طارق، تم جیلا کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور وہیں اندھیرے میں کھڑے ہو کر انتظار کرو۔ اگر مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوگی تو میں آواز دے کر بلا لوں گا۔ جی ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، طارق نے فرما برداری سے کہا۔ وہ دونوں چلے گئے تو میں نے صفیہ کے دروازے کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے کہا، اللہ بخش، تم بائستگی دیوار پھاند کر گھر کے اندر پہنچو گے اور دروازے کی کنڈی کھول دو گے تاکہ میں بھی گھر میں داخل ہو سکوں، ٹھیک ہے نا؟ جی ملک صاحب۔ میں نے حوالدار کے ہاتھ سے وہ تھیلا لے لیا۔ مذکورہ تھیلے کے اندر 2 ہتھکڑیاں، کچھ دیگر سامان تھا۔ وہ 5 اپریل کی ایک معتدل رات تھی۔ اصولی طور پر 6 اپریل کی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ میری رسٹ واچ 1:10 کا وقت بتا رہی تھی۔ رات کے اس پہر مشتاق مہر کی صفیہ کے گھر میں موجودگی ذہن میں سینکڑوں خطرناک سوالات کو جنم دیتی تھی۔ میں نے کسی ایک سوال کے جواب کے لیے بھی اپنے ذہن کو زحمت دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ چند لمحات کے بعد میرے ہر سوال کا عملی جواب حاضر خدمت ہونے والا تھا۔ میں نے جیلا کو دنستہ باہر روک دیا تھا، کیونکہ صفیہ اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ جیلا کی وہاں موجودگی سے کوئی بھی بدمزگی پیدا ہو سکتی تھی، اور میں ان سنسنی خیز لمحات میں کسی بدمزگی کے موڈ میں نہیں تھا۔ حوالدار نے میری ہدایت کے مطابق گھر کے اندر پہنچ کر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ اگلے ہی لمحے میں جھورا کے گھر کے اندر تھا۔ یہ مرحلہ چند سیکنڈ میں طے ہو گیا تھا۔ ایک ذرا سی بھی آواز یا کھٹکا پیدا نہیں ہوا تھا۔ اندر پہنچتے ہی میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔
ہر طرف خاموشی اور تاریکی کا راج تھا۔ گھر کا صحن خالی تھا، ویرانی اور سناٹا میرے پیش نظر تھے۔ ان دنوں موسم میں کافی گرمائش اتر آئی تھی۔ موسم کی مناسبت سے صفیہ کو گھر کے صحن یا پھر برآمدے میں محو نیند ہونا چاہیے تھا، مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ اس صورتحال نے میرے ذہن میں موجود شک کے گھوڑے کو مہمیز کیا اور میں دبے قدموں گھر کے پچھلے حصے میں بنے کمروں کی سمت بڑھنے لگا۔ میں آج شام میں جھورا کے گھر کا تفصیلی معائنہ کر چکا تھا، لہٰذا اس پیش قدمی میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں اور حوالدار اللہ بخش برآمدے میں پہنچ گئے۔ دونوں کمرے ہمارے سامنے تھے، جن میں سے ایک کا دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ دوسرے کا دروازہ بند تھا۔ بند دروازے کے پیچھے ہلکی سی روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کے گیلے فرش پر میں نے جستی پیٹی مشکوک انداز میں رکھی دیکھی تھی۔ کمرے کے اندر یقیناً لالٹین روشن تھی، جس کی ہلکی سی روشنی دروازے کی درزوں سے چھن کر باہر آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کی ایک نسبتاً بڑی جھرری سے کان لگا کر اندر کی صورتحال کو بھانپنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی لمحے میں چونک اٹھا۔ اندر دو افراد کے دھیمے سروں میں بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ان میں ایک آواز نسوانی اور دوسری مردانہ تھی۔ میں نے اپنی تمام تر قوت سماعت کو وہ آوازیں سننے اور سمجھنے پر معمور کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دماغ سلک اٹھا۔ کمرے کے اندر جس نوعیت کی آوازوں نے میری سماعت تک رسائی حاصل کی، اس سے مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ صفیہ کمرے کے اندر کسی مرد کے ساتھ شرمناک حالت میں تھی۔ کمرے کے اندر صفیہ کے ساتھ یقیناً مشتاق مہر ہی تھا۔ جیلا نے بالکل درست کہا تھا۔ تھانے دار صاحب، آج اس کمینی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ مجھے صفیہ کے کردار سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میں تو جھورا کی بازیابی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھا۔ جس عورت کو اپنے شوہر کی گمشدگی پر بے حد غمزدہ ہونا چاہیے تھا، وہ رات کے اس پہر ایک نامحرم کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہی تھی۔ میرے ذہن نے فیصلہ سنا دیا، اگر جھورا کی گمشدگی کا معمہ حل کرنا ہے تو صفیہ اور مشتاق مہر پر ہاتھ ڈالنا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ میں نے حوالدار اللہ بخش کو ریڈ الرٹ ہونے کا اشارہ دیا اور اپنا ہاتھ کمرے کے دروازے کی جانب بڑھا دیا۔ اگلے ہی لمحے میں نے دروازے پر دستک دی اور کان کو ایک مرتبہ پھر جھری کے ساتھ چپکا دیا۔ دستک کی آواز پر ایک لمحے کے لیے کمرے کے اندر خاموشی چھا گئی تھی۔ میری تمام تر توجہ اندر کے معاملات پر لگی ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک تشویش بھری مردانہ آواز ابھری، صفیہ، اس وقت تمہارے گھر میں کون آیا ہوگا؟ میں تو خود حیران ہوں۔ صفیہ کے لہجے سے پریشانی مترشح تھی۔ تم نے باہر والے دروازے کی کنڈی تو لگا دی تھی نا؟ مردانہ آواز نے استفسار کیا۔ ہاں مشتاق، صفیہ کی الجھن بھری آواز ابھری۔ ان دونوں کی تشویش بھری گفتگو نے صورتحال کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیا تھا۔ اس کمرے میں آمد و جامد کا واحد راستہ یہی دروازہ تھا، گویا مشتاق مہر کے فرار کے لیے کوئی اور راستہ موجود نہیں تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر دروازے پر دستک دی اور کڑکدار آواز میں کہا، صفیہ، دروازہ کھول دو، تمہارا ڈرامہ ختم ہو چکا۔ مشتاق، یہ تو تھانے دار کی آواز ہے، صفیہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب کیا ہوگا؟ تم فکر نہ کرو اور جا کر دروازہ کھول دو، مشتاق مہر نے کہا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں یہاں ہوں، میں پیٹی کے اندر چھپ جاتا ہوں۔ تم کسی طرح تھانے دار کو مطمئن کر کے واپس بھیج دینا۔ ایک بات ذہن میں رکھو کہ تھانے دار بھی ایک مرد ہے اور تمہارا جوبن تو بڑے بڑوں کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ اگر ضرورت محسوس کرو تو اپنے بدن کی تھوڑی سی سوغات تھانے دار کی خدمت میں بھی پیش کر دینا۔ یہ وقت اور حالات کی مجبوری ہے۔ تم دروازہ کھول رہی ہو یا میں اسے توڑ کر اندر آؤں؟ میں نے کرائے دار آواز میں کہا اور ایک بار پھر زوردار دستک دی۔ مشتاق مہر کی باتوں نے میرے تن بدن میں شرارے بھر دیے تھے۔ یہ بندہ بغیرتی کے آخری درجے پر فائز تھا۔ مجھے تیسری بار دستک نہیں دینا پڑی۔ صفیہ نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور بے ترتیب لباس کے ساتھ نیند بھری آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ اس وقت خیریت تو ہے نا؟ میں نے ان کی بند کمرے کی گفتگو سن لی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ مشتاق مہر اس وقت جستی پیٹی کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، دولہا کہاں ہے؟ دولہا؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس بندے کا ذکر کر رہا ہوں جس کے ساتھ ابھی تمہارا نکاح پڑھایا جائے گا، تاکہ تمہیں رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر اس کے ساتھ منہ کالا نہ کرنا پڑے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، مشتاق مہر کہاں ہے؟ میرے آخری جملے نے صفیہ کو لرزا کر رکھ دیا۔ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی، مشتاق؟ کون مشتاق؟ میں نے بے ساختہ اس کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، وہ مشتاق مہر جس کے ساتھ اس وقت تم رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ صفیہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ وہ خوفزدہ نظر سے ایک ٹک مجھے دیکھے چلی جا رہی تھی۔ میں نے آواز دے کر حوالدار کو کمرے کے اندر بلا لیا اور تحکمانہ انداز میں کہا، اللہ بخش، صفیہ کو ہتھ کڑی پہنا دو۔ جستی پیٹی کے اندر سے مشتاق مہر کو برآمد کرنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے پاس رات کے صفیہ کی خوابگاہ میں اپنی موجودگی کا کوئی معقول جواز نہیں تھا، لہٰذا کمال ڈٹائی کے ساتھ اس نے باہر آتے ہی مجھے بھاری رشوت کی پیشکش کر دی۔ میں پہلے ہی اس کی طرف سے بھرا بیٹھا تھا۔ اس کی سرکت نے میرا پارا 7ویں آسمان تک پہنچا دیا۔ صفیہ کو عورت ساتھ جانتے ہوئے میں نے محض ایک تماچے پر اکتفا کیا تھا، لیکن مشتاق مہر کو میں نے جی بھر کر اپنے غضب کا نشانہ بنایا، پھر گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ وہ دونوں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، لہٰذا ان کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ انہوں نے منظور احمد عرف جھورا کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق صفیہ اور مشتاق مہر میں کافی عرصے سے دوستانہ چل رہا تھا اور ان کے معاملات کے حوالے سے جھورا کو کسی حد تک شک بھی تھا۔ انہوں نے جھورا کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا، چنانچہ
مشتاق مہر نے 3000 کی زمین 1500 میں اس کے ہاتھ فروخت کرنے کا لالچ دیا۔ صفیہ نے اپنے آشنا کو بتا دیا تھا کہ جھورا رقم کا بندوبست کرنے اپنے دوست تنویر جٹ کے پاس چنی وال جائے گا۔ پروگرام کے مطابق جھورا کی واپسی پر مشتاق مہر نے اسے موت کے گھاٹ اتار کر کمرے کے اندر ہی دفنا دینا تھا۔ اس مقصد کے لیے مشتاق مہر 3 اپریل کو جھورا کی آمد سے قبل ہی گھات لگا کر اس کے گھر میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جھورا کے ساتھ جو حالات پیش آئے ہوں گے اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی رات کے آخری پہر میں نے جستی پیٹی کے اندر والے کچے گیلے فرش کی کھدائی کر کے جھورا کی لاش کو بھی برآمد کر لیا تھا۔ اس ٹھوس ثبوت نے انہیں اقبال جرم کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کا خیال یہی تھا کہ جھورا کی گمشدگی کو جنگلی ڈاکوؤں کی کسی بہیمانہ کارروائی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ دونوں اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں بھی ڈاکوؤں کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن پھر مشتاق مہر کی بے احتیاطی اور جیلا کی پھرتی نے پاسا پلٹ دیا۔ صفیہ سارا الزام مشتاق مہر کو دے رہی تھی کہ وہ اس کے ورگلانے میں آ گئی، اور مشتاق مہر کا موقف یہ تھا کہ صفیہ نے اپنے شوہر کو ٹھکانے لگانے کے لیے اسے اپنا مہرا بنایا اور وہ اس شاطر عورت کے بہکاوے میں آ گیا، ورنہ وہ جھورا کی جان لینے کے حق میں نہیں تھا۔ یہ ساری توضیحات، دلائل، صفائیاں بے سود ہیں۔ صفیہ اور مشتاق مہر کا دوستانہ جھورا کا اصل قاتل تھا۔ اسی زہریلے دوستانے نے ایک معصوم انسان کی جان لے کر اس کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا تھا، اور اس بربادی میں صفیہ اور مشتاق مہر برابر کے حصے دار تھے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔